السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو سورہ یوسف کے اس انتہائی اسپیشل سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام خیار احمد ہے اور ایک سوسائٹی ہے قرآن کلب کے نام سے جو پاکستانی نوجوانوں کو قرآن سے جوڑنے کا کام کر رہی ہے۔ میں اس کے ذمہ دار کی حیثیت سے بھی یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں۔ تو ہم ایک آن لائن تفسیر کلاس کر رہے ہیں جو ویکلی ہوتی ہے نوجوانوں کے لیے، اور یہ آن لائن لائیو سیشنز ہوتے ہیں۔ تو آپ سب کو خوش آمدید۔ اب جو پہلے 2-3 منٹ ہیں اس میں کچھ تلاوت کروں گا، اور اس دوران آپ سب کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو ہمارے والنٹیئرز ہیں اس کام میں، جو ہمارے ساتھ لوگ ہیں جو پہلے سے کلاس کو جوائن کیے ہوئے ہیں، کہ وہ میکسیمم اس ویڈیو کا لنک کاپی کر لیں، اور اس ویڈیو کے لنک کو کاپی کر کے آپ فیس بک پر بھی اور واٹس ایپ گروپس میں میکسیمم جہاں جہاں اسٹوڈنٹس لوگ ہیں، نوجوان ہیں، ان تک اس لنک کو شیئر کرتے جائیں، اور تاکہ وہ اس لنک کے تھرو اس ہمارے لائیو سیشنز میں جوائن ہوتے جائیں۔ تو آپ 1-2-3 منٹ جو ہمارے والنٹیئرز ہیں اور سب لوگ جو یہاں پر شریک ہو رہے ہیں اس کو شیئر کرتے جائیں اور اس کا حصہ بنتے جائیں۔ تو آغاز کرتے ہیں جی۔ پہلے رکوع کی تلاوت ہوگی، پھر اپنی بات کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلك آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون فشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز کرتے ہیں جی سورہ یوسف کا۔ سورہ یوسف، یہ یوسف لفظ نہیں ہے، یوسف لفظ ہے۔ ہمارے ہاں کرکٹ میں بھی بڑے مشہور کھلاڑی رہے ہیں یونس خان اور محمد یوسف۔ تو یونس یا یوسف لکھا کرتے تھے انگریز جب کرکٹ میں ان کے نام آتے تھے، یا یونس لکھا ہوتا تھا۔ تو انگریزوں کو تو عربی زبان کے تلفظ نہیں پتہ ہوتے، اور قرآن میں جو لفظ ہوتا ہے
یا عربی زبان کا جو لفظ ہوتا ہے وہی اس کا اصل تلفظ ہوتا ہے. تو یہ لفظ یوسف ہے. اور اسف جو ہے یا اسفہ کہتے ہیں, افسوس, اسف افسوس کو کہتے ہیں. تو یوسف نام کا مطلب ہی افسوس اور دکھ ہے, یعنی کہ دکھ بھرا. یعنی حضرت یوسف کی جو کہانی ہے, یہ جو نام ہے, مطلب اس میں یہ دکھوں بھری کہانی ہے. اس میں بڑے دکھ ہیں, اپنوں کے دکھ ہیں, لوگوں کے دکھ ہیں, زمانے کے دیے گئے دکھ ہیں, حالات کے دکھ ہیں. تو یوسف مطلب نام ہی اس میں دیکھ لیں کہ ایک دکھ کا لفظ آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے, نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. اچھا, اس میں ایک اتفاق ہے کہ سورہ یوسف جو ہے وہ 12ویں سپارے میں ہے. پھر سورہ یوسف جو ہے وہ سورت نمبر بھی 12 ہے, اور سورہ یوسف کے جو رکوع ہیں وہ بھی 12 ہیں, اور سورہ یوسف کے اندر جتنے بھائیوں کا ذکر ہے وہ بھائی بھی 12 ہیں. تو یہ ایک اتفاق ہے. اچھا جی, سورہ یوسف کے بیک گراؤنڈ میں کچھ چیزیں ہیں, وہ تھوڑی سی پڑھ کے ہم چونکہ پھر موضوع کے اوپر آئیں گے, کیونکہ زیادہ تفصیل کا وقت بھی نہیں ہے. ہم نے جو ہے 1.25 گھنٹے کے لگ بھگ اس کے اندر 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اندر اس لیکچر کو ختم بھی کرنا ہے. تو اس میں ابتدا یہ تھی کہ یہ جو صورت ہے مکی صورت ہے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے دور سے پہلے, مدینہ جانے سے پہلے کی صورت ہے. تو اس میں جو آخری سال تھے, یعنی کہہ لیں کہ 10ویں 11ویں 12ویں سال, یہ جو آخری عرصہ تھا مکہ کا, اس میں کفار مکہ مختلف سوال پوچھا کرتے تھے اللہ کے نبی سے, اور اس چکر میں کہ کہیں ان کو اس کا جواب نہیں آئے گا اور ہم ان کو پھنسا لیں گے, کیونکہ اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی تھے, اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے وہ رہنمائی کرتا تھا. تو انہوں نے یہ سوال پوچھا, ایک روایت میں آتا ہے غالباً یہ سوال پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیں کہ بنی اسرائیل مصر میں کس طرح گئے تھے. بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کی اولاد, ٹھیک ہے, حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا. بنی اسرائیل مصر میں کس طرح گئے تھے اور وہاں سے پھر ان کا سلسلہ کیسے چلا تھا. تو اس کی جواب میں جو ہے وہ پوری صورت جو ہے وہ اس کے اندر بھی آگے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تاریخ بتا دی کہ بنی اسرائیل مصر میں کس طرح گئے اور وہاں سے پھر سارا سلسلہ کس طرح ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس واقعے کے ذریعے, پھر حضرت یوسف کا واقعہ جو ہے وہ ان کے ہاں کئی اور طرح سے کوٹ کیا جاتا تھا, کئی اور طرح سے پڑھا جاتا تھا, خاص کر یہودیوں کو تو اس واقعے کا بالکل پتہ تھا. تو اس واقعے کے اندر ان کے ہاں جتنی تحریفات اور غلط چیزیں ایڈ ہو گئی تھیں, تو اس واقعے کو قرآن بالکل صحیح انداز سے بیان کرتا ہے کہ اصلاً یہ واقعہ کیا ہے. بار بار اس کے اندر ذکر آئے گا, تلمود والوں نے اور بائبل کے اندر بالکل اس کو اور طریقے سے بیان کیا گیا ہے. تو یہاں پر جو ہے قرآن اس کو ایگزیکٹلی بالکل اتھینٹک واقعے کو بیان کرتا ہے. اچھا, اس واقعے کے اندر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قرآن نازل ہوتا تھا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کنیکٹ کر رہا ہوتا تھا. اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت یوسف کا جو واقعہ ہے اور بھائیوں نے جو ان کے خلاف سازشیں کی, انہی کے بھائیوں نے, اور پھر ان کو جو غار میں پھینکا اور ان کا ایک بالکل زوال تھا, وہاں سے وہ بادشاہ بنے اور فاتح بنے, ایک پوری سٹرگل ہے. تو بالکل بھی آئی نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اس ٹائم اسی دور پر چل رہی تھی. کہانی کے شروع میں ہی حضرت یوسف کے بھائی ان کو اپنے گھر سے نکال دیں گے اور کنویں میں پھینک دیں گے, اور اس ٹائم مکہ کے اندر بھی یہی سچویشن چل رہی تھی کہ ان قریب اللہ کے نبی کو مکہ سے نکالا جانے والا تھا. جس طرح بھائیوں نے گھر میں ایکسیپٹ نہیں کیا, اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہی تھے, مکہ والے ہی تھے, انہوں نے اللہ کے نبی کو مکہ میں ایکسیپٹ نہیں کیا اور انہیں مدینہ جانے پر مجبور کر دیا. تو یعنی کہ وہ ایک قسم کا برے دور آنے والے تھے. پھر اسی طرح ہی حضرت یوسف اور مکہ والوں کی جس طرح سازشیں تھیں وہی ان کے بھائیوں کی سازشیں, پھر آگے جا کے مصر والوں کی سازشیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو مکہ والے سازشیں کر رہے ہیں, اے نبی ان سے پریشان نہ ہو, ٹھیک ہے, مشکل آئے گی, آزمائش آئے گی, لیکن الٹیمیٹلی فتح آپ کی ہوگی. بالکل اسی طرح جیسے حضرت یوسف کی ہوئی کہ بھائیوں نے نکال دیا, اللہ کے نبی کو مکہ سے نکال دیا گیا. بھائیوں نے سازشیں کی, کفار مکہ نے سازشیں کی, قتل کی سازشیں کی. اس ٹائم قتل کی سازشیں اللہ کے نبی کے عروج پر تھیں, ٹھیک ہے, کہ قاتلانہ حملے ہونا اور قاتلانہ حملے کی سازشیں وہ یوسف کے بھائی بھی کر رہے تھے قتل کرنے کے. پھر اسی طرح ان کو نکالا جانا اور یہ سمجھنا کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں اور ٹھیک ہے اب ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا. تو وہیں سے حضرت یوسف کا عروج شروع ہوتا ہے, اور مدینہ جانے سے ہی اللہ کے نبی کا عروج شروع ہوا. وہاں پر ایک ریاست بنی اور پھر اس کے بعد 8 سال بعد جو ہے وہ فتح مکہ ہوگی, 8-9 سال بعد. تو اسی طرح ہی وہ واپس جب آئے, جب دوبارہ ان سے ملاقات ہوئی, تو حضرت یوسف جو ہے وہ بادشاہ تھے. وہ ایک بچے نہیں تھے جو جنہیں کنویں میں پھینکا گیا, تو وہ ایک بادشاہ بن کے. تو اسی طرح اللہ کے نبی کا بھی بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ ایک چند بھائیوں کی کہانی کنیکٹ ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کہانی کو سنا رہا ہے, اللہ کے نبی کو حوصلہ بھی دے رہا ہے, اور کفار مکہ کو بھی یہ بتا رہا ہے کہ تمہاری سازشیں اس طرح پہلے بھی بڑے لوگ کرتے رہے ہیں اور اللہ کا امر غالب ہو کے رہتا ہے. تو یہ کچھ بیک گراؤنڈ ہو گیا. اب تیزی سے آگے چلتے ہیں. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. الف لام را یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہیں.
اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تمام اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ یعنی قرآن عربی زبان میں ہے، قرآن کے ڈائریکٹ مخاطب اس ٹائم عربی لوگ تھے، تو قرآن اس زبان میں نازل ہوا تاکہ وہ اچھے انداز سے سمجھ سکیں۔ ظاہر ہے کسی اور زبان میں نازل ہو جاتا تو ظاہر ہے کہ جن کے سامنے جن پر نازل ہو رہا تھا، جن لوگوں کو اللہ کے نبی نے سمجھانا تھا، جو ان کے پہلے مخاطب تھے، ویسے تو پوری انسانیت مخاطب ہے، تو ان کو اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ سکیں۔ پھر عربی زبان کی گہرائی، قرآن کہتے ہیں بار بار پڑھے جانے والی کتاب کو، ٹھیک ہے نا، قرآن پڑھنا، بار بار پڑھنا، سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب۔ تو قرآن یہ ایسی کتاب ہے کہ یہ پڑھنے کے لائق ہے، یہ ایک پڑھائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی کسی کو کہا جاتا ہے نا کہ وہ چلتی پھرتی بہادری ہے، تو یہ پڑھائی کا لفظ ہے قرآن، کہ بھئی یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کو انسان پڑھتا جاتا ہے، پڑھی جائے اس سے سیر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک اس طرح کی کتاب ہے، تمام اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اللہ کے نبی کو جو بات بتاتے تھے وہ اللہ تعالیٰ بتاتے تھے۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی کو خود سے یہ واقعات، یہ کہانیاں نہیں پتہ تھی۔ اس طرح ان سے پوچھا گیا، روح کے متعلق پوچھا گیا، اصحاب کہف کے متعلق پوچھا گیا، طرح طرح کے سوال وہ کرتے تھے۔ یہودی بھی انہیں کہتے تھے کہ ان سے یہ سوال کریں، کفار مکہ کو، مدینہ کے یہودی، کہ اللہ کے نبی اگر سچے نبی ہوں گے تو جواب دیں گے، ورنہ نہیں جواب دے سکیں گے۔ تو اللہ ان کو ساتھ ساتھ جواب دیے چلا جاتا تھا۔ تو اسی طرح ہی اس سے پہلے ان کو یہ واقعات نہیں پتہ تھے، اللہ کے نبی اس کو نہیں جانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا، کیونکہ یعنی اللہ جو بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی اس کو آگے ڈیلیور کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو بالکل بنیادی اور بیسک باتیں ہیں۔ اب جو ہے وہ کہانی سٹارٹ ہونے والی ہے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا۔ اس سے پیچھے ایک چیز پڑھ لیں، ہم نے اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کی طرح کر کے بہترین واقعات اور حقائق تم سے بیان کیے ہیں۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ٹھیک ہے نا، احسن القصص، بہترین قصہ تم سے ہم ایک بیان کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں ایک چیز ہم نے اس آیت سے پڑھنی ہے کہ احسن القصص کیوں کہا گیا ہے۔ سورہ یوسف قصوں میں سے سب سے اچھا قصہ کیوں ہے؟ یہ جب آپ قصہ پڑھیں گے آپ کو تب بھی پتہ چل جائے گا، لیکن احسن القصص میں ایک چیز دیکھ لیں کہ یہ کہانیوں میں سب سے اچھی کہانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم آگے چلیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کیوں اچھی کہانی ہے اور اچھی کہانی کیا ہوتی ہے۔ آج کل جتنی ہمارے فلمز اور ڈراماز ہیں وہ ایک سکرپٹ ہوتا ہے، وہ ایک کہانی ہوتی ہے، وہ ایک ناول پہ کہانی لکھی گئی ہوتی ہے، کہانی بنائی گئی ہوتی ہے، وہ کوئی چیز لکھی ہوتی ہے یا کوئی واقعہ ہوتا ہے جس کو جو ہے وہ پورٹرے کیا جا رہا ہوتا ہے، بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، ایکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو جتنے ناولز ہیں، جتنی فلمز ہیں، جتنی موویز ہیں، ساری جتنی انڈسٹری ہے، پھر جتنی کتابیں، جتنی کہانیاں ہوتی ہیں، یہ ساری سکرپٹ ہوتا ہے یا واقعہ ہوا ہوتا ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ان سارے واقعات، ان ساری کہانیوں میں یہ ایک اچھی کہانی ہے، احسن القصص۔ اس کا جا کے ہم آگے جا کے کمپیریزن کریں گے تو ہمیں بڑا مزہ آئے گا کہ یہ احسن القصص کیوں ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ اب قرآن اس واقعے کی سٹارٹنگ کر رہا ہے اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنی بڑی کتاب اور کتنی عظیم کتاب سے ہم نوجوان محروم ہیں، اور ہم بڑی چیزیں پڑھتے رہتے ہیں، انگلش، اردو، میتھ، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور بڑا کچھ ہم پڑھی جا رہے ہیں، اور کتابوں میں سے جو سب سے اہم کتاب ہے وہ نہ ہمیں پڑھائی جاتی ہے یونیورسٹیز کے اندر، نہ ہم نے خود پڑھنے کا سوچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کہانی کا سٹارٹ کر رہا ہے اور اسی کہانی سے پھر آگے جتنی کہانیاں بنی ہیں انہوں نے سیکھا ہے۔ یعنی قصہ گوئی کس طرح ہوتی ہے، کہانی گوئی کس طرح ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں بتائے گا۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اب یہ انٹرول سے پہلے کی ایک مووی ہوتی ہے نا، آپ اس کو ایک لمحے کے لیے ایک مووی سمجھ لیں، صحیح ہے، اور مووی سے پہلے جو سمجھایا جاتا ہے اس کو آپ کہہ لیں، اس رکوع کو آپ کہہ لیں یہ کریکٹر انٹروڈکشن ہے، کہ اس کہانی کے اندر کچھ کردار ہیں، کچھ اچھے کردار ہیں، کچھ برے کردار ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہانی بیان کی ہے، اور یہ واقعہ کب کا، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ واقعہ قبل مسیح 19 صدیاں، یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 19 صدیاں پہلے، لگ بھگ 2000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اور حضرت یعقوب کے بیٹے تھے حضرت یوسف۔ حضرت یعقوب کے ابا جان کا نام آپ کو اگر پتا ہو تو وہ تھے اسحاق، اور ان کے والد صاحب تھے حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق، ان کے بھائی اسماعیل تھے، حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب، اور یعقوب کے بیٹے جو یعنی حضرت یوسف کے جو پردادا تھے وہ حضرت ابراہیم تھے، دادا اسحاق تھے، ابا جی یعقوب تھے، تو حضرت ابراہیم کی یہ نسل ہے۔ اچھا جی، یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، سورج اور چاند ہیں، اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یا ابت انی رأیت احد عشر،
अब इस एक आयत के ऊपर 1 घंटा लगाया जा सकता है। अब कुरान ने वाकया कैसे स्टार्ट किया है, मूवी किस तरह स्टार्ट होती है, कहानी किस तरह स्टार्ट होती है, किस तरह स्टार्ट की जानी चाहिए। अच्छा, यकीन जाने कि इसके बाद जितनी मूवीज बनी हैं, जितनी कहानियां लिखी गई हैं, जो कुछ हुआ है वो सारा इसी पैराए से चोरी हुआ है, जो कुरान ने 14 सदियां पहले अल्लाह ने बयान किया है। सारा इसके बाद इससे चोरी हुआ है। कहानी किस तरह बयान होती है, कहानी किस तरह बनती है, कैरेक्टर किस तरह इंट्रोड्यूस होते हैं, वो अल्लाह ने बताया है। पहला सीन, इज़ क़ाल यूसुफ लिअबीही या अबती। अब आप विजुलाइज करें इसको, सोचें ये क्या हो रहा है कि कहा यह जा रहा है कि जब एक यूसुफ नामी बच्चे ने अपने वालिद से कोई बात की, ये पहला सीन है। अब इस सीन में जो देखने वाला है, जो ऑडियंस है, जो वॉच कर रही है, वो क्या देख रहे हैं कि जी एक बच्चा है और एक बुजुर्ग हैं जिनसे वो बच्चा बात कर रहा है। अब इस एक आयत के अंदर ही सारी चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं, करेक्टर इंट्रोडक्शन है। इज़ क़ाल यूसुफ लिअबीही या अबती, एक बच्चा है, वो अपने अब्बू को कहता है ए अब्बा जान। पहली बात ये पता चली कि वो बच्चा देखते ही हमें ये समझ आया कि ये इस कहानी का कोई अच्छा किरदार है, ये कोई मासूम बच्चा है, कोई शरीफ बच्चा है, और ये जिससे मुखातिब है ये भी कोई बहुत वजीह बुजुर्ग है। देखने वाले को, महसूस करने वाले को, विजुलाइज करने वाले को एक आयत से ही क्या कुछ पता चल रहा है अगर गौर करें। इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबन वशम्स वल्कमर रअयतुहुम ली साजिदीन। और बच्चा अपने उन बुजुर्ग से जो उसके वालिद साहब हैं, लिअबीही, किस तरह बात कर रहा है, ए अब्बा जान मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे हैं, सूरज और चांद है, और वो मुझे सजदा कर रहे हैं। अब मैं और आप जो इस कहानी को पढ़ रहे हैं, हम पहले तौर पे ये महसूस करेंगे कि एक तो ये करैक्टर बहुत अच्छा है, फिर ये कोई बहुत फर्मा बरदार बेटा है, ऐसा बेटा है कि जो अपने अब्बू से बड़ी तमीज़ और प्यार से बात कर रहा है, या अबती, ए अब्बा जान। या अगर अबी होता ना तो होता कि अब्बू, ठीक है ना, या अबती। इससे एक पॉइंट पता चल रहा है कि बाप और बेटे का ताल्लुक कितना ज़बरदस्त है, कि इतने प्यार से। इससे पहली चीज़, ये कहानी है बेसिकली सक्सेस है, ये एक सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। एक नौजवान की कहानी है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है, एक टॉप लिस्ट अगर बनाई जाए कामयाब लोगों की तो उनके अंदर ही आता है। सक्सेस की कहानी है, और वो सक्सेसफुल नौजवान की पहली सिफ्त हमें पहली आयत में क्या नजर आ रही है कि वो अपने अब्बा जान का बड़ा फर्माबरदार है, अब्बा जान से बड़ी मोहब्बत से बात कर रहा है। यानी हमें फौरन उसके मिजाज और उसके करैक्टर में कुछ चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं, और ऑडियंस ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि शायद यही इस कहानी का हीरो होगा। इसका अंदाज ये बता रहा है, ठीक है ना। हीरो अपने हीरो को फौरन नहीं हीरो मानती ऑडियंस, हीरो अपनी करैक्टर से साबित करता है कि वह हीरो है। तो अंदाज देखें, पहला पॉइंट हमें यह पता चला इस एक आयत से कि एक बेटा है जो अपने बाप से बड़ी तमीज़ और मोहब्बत से प्यार बात कर रहा है, उसके अंदर वालदैन की तमीज़ बड़ी है, ठीक है, इखलाक बड़ा है, अंदाज बड़ा अच्छा है। नंबर 2 में बात ये पता चली कि बेटे और बाप का ताल्लुक इस तरह है कि बेटा अपने सीक्रेट अपने अब्बू से बयान कर रहा है। तो पॉइंट हमें यहाँ से ये पता चलता है कि अगर अच्छी पेरेंटिंग करनी है तो सूरह यूसुफ की ये आयत हमें अच्छी पेरेंटिंग सिखाती है। हमें आजकल बड़े ट्रेंड चले हुए हैं, बड़े बड़े स्पीकर्स आए हुए हैं, और पेरेंटिंग के ऊपर बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स होती हैं, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट होते हैं, लोग बैठे हैं, और जनाब माएँ बैठी हैं, बाप बैठे हैं, पैसे भर रहे हैं, वर्कशॉप्स हो रही हैं, और जनाब स्पीकर सिखा रहा है कि जी अच्छी पेरेंटिंग किसको कहते हैं, पेरेंटिंग वर्कशॉप्स होती है, लोग पैसे लेते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं। कुरान की ये एक आयत पेरेंटिंग की बुनियाद है कि बाप और बेटे का ताल्लुक कैसा होता है। ये एक आयत थी, वालिद ने किस तरह का वालिद बनना है और बेटे ने किस तरह का बेटा बनना है, ये एक आयत ही काफ़ी। इसके अंदर से हीरे जवाहरात निकलेंगे। ये एक आयत ही बता रही है कि अगर बच्चे ने कामयाब होना है तो उसका ताल्लुक वालिद से होना चाहिए। ये एक आयत ही बता रही है कि बच्चे ने कामयाब होना है तो सबसे पहली जो सीढ़ी है वो वालिदैन से अच्छा, मोहब्बत का, प्यार भरा, तमीज़ वाला ताल्लुक है। और दूसरी तरफ वालिद को क्या चीज़ सिखा रही है वो आगे आएगा। और तीसरा पॉइंट हमें यह आयत सिखा रही है कि वालिद और बेटे का ताल्लुक इस तरह होना चाहिए कि बेटा अपनी पर्सनल बातें, अपने राज सबसे पहले अपने अब्बू से बयान करे। यानी एज अ फ्रेंडशिप, बाप और बेटा दोस्त हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स हैं। हमारे यहाँ तो लोग डरते हैं, बच्चे डरते हैं अपने वालिदैन से बात करने के। हमारे यहाँ तो बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं, अडल्ट हो रहे होते हैं, तो वो तो दोस्तों से चीज़ें सीखते हैं, मामलात सीखते हैं। वो तो दोस्तों की मजलिसों में बैठ के अपने वालिदैन का गिला कर रहे होते हैं। ये क्या फासला है बाप और बेटे के अंदर, इस फासले को पहली आयत ही ख़त्म कर रही है। अगर अपने बेटे को कामयाब बनाना है तो बाप और बेटे का ताल्लुक बड़ा ज़रूरी है, आपस का कनेक्शन बड़ा ज़रूरी है। तो मैं इस आयत पे अगर बात करता जाऊँ तो बात लंबी हो जाएगी। तो इस आयत के अंदर से यही पॉइंट है कि बाप और बेटे का ताल्लुक कैसा होता है, पेरेंटिंग की ये बुनियाद बन सकती है कुरान की आयत।
کیا خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، سورج اور چاند ہیں جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب اس مووی کا پہلا سین ہی یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو خواب ہے نا اس میں کوئی بات ہے۔ سٹارٹنگ پہلا جملہ ہے مووی کا یہ کہ ایک بچہ باپ سے کہہ رہا ہے 11 ستارے سورج اور چاند میں سے، اب 11 ستارے کیا ہے، سورج کیا ہے، چاند کیا ہے؟ دیکھنے والوں کے ذہن میں، سننے والے کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کوئی بات ہے، یہ کوئی سیکرٹ ہے، یہ کوئی مسٹری ہے جو سالو ہونے والی ہے۔ یہ پہلی آیت ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھی آپ نے کس طرح ایک چیز کا سٹارٹ کرنا ہے۔ بہت زبردست سٹارٹ ہے کسی کہانی کا جو اللہ نے لیا ہے۔ آگے چلے جی۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکید لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے، ہو گیا جی۔ باپ نے کہا، اب باپ کا کریکٹر انٹروڈیوس ہو رہا ہے کہ باپ کس طرح کے ہیں۔ بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور ایسا ہی ہوگا جیسے تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ اب بزرگ کیا ہے؟ وہی میں نے آپ ذکر کیا کہ اسحاق حضرت یعقوب کے والد اور ابراہیم دادا۔ تو جیسے ہی حضرت یعقوب کو یہ خواب سنایا حضرت یوسف نے جب وہ بچے تھے، تو حضرت یعقوب کو سمجھ آ گئی، چونکہ وہ نبی تھے، کہ میرے جتنے بیٹے ہیں ان بیٹوں میں سے یہ والا جو میرا بیٹا ہے، جس کی صفات بھی یہ بتا رہی تھی کہ یہ کچھ بڑا بنے گا، بچپن سے ہی وہ شان، وہ صفات وہ حضرت یوسف میں نظر آتی تھی، جو ہمیں اس آیت کے اندر بھی نظر آ رہی ہے کہ حضرت یوسف کیسے تھے۔ تو وہ پہچان گئے اور کہا کہ بیٹا اپنے بھائیوں سے اس چیز کو نہ بتانا۔ اچھا، ادھر سے ہی ہمیں یہ محسوس ہوا، اگر ہم اس کو ایز اے مووی لیں، ایز اے کہانی لیں، اچھا بھائیوں کا ذکر آ گیا ساتھ ہی، تو ہمیں پتہ چلا کہ اچھا جی اس گھر میں یہ صرف بچہ ہی نہیں ہے، یہ صرف باپ اور بیٹا دو آدمی نہیں اس گھر میں رہتے، کوئی بھائی بھی ہیں، اور بھائیوں کا ذکر جو ہے نا ذرا خطرناک طریقے سے ہو رہا ہے۔ اٹ مینس کہ اس کہانی میں کوئی ایول کریکٹر آنے والا ہے۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کس طرح کہانی کا سٹارٹ لے رہا ہے۔ کبھی ہم نے ان آیات پہ اس طرح غور کیا ہے کہ ایک جملے کے اندر ہی ہمیں ایک مووی کے اندر کریکٹر انٹروڈیوس کرتے ہوئے پہلا پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 آیات کے اندر سارے کریکٹر انٹروڈیوس کر دیے کہ جیسے ہی میں محسوس اچھا جی اب کوئی گڑبڑ بھی ہے۔ بظاہر تو یہ گھرانہ بڑا خوشحال نظر آتا ہے کہ بیٹا بڑی محبت سے ابو سے بات کر رہا ہے، دوستی ہے باپ اور بیٹے کی، اور وہ شیئر کر رہے ہیں سیکرٹس اور گپ شپ چل رہی ہے، لیکن دوسرے ہی جملے میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اس کہانی میں کچھ گڑبڑ ہے، یہاں کچھ ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جن سے اس باپ اور بیٹے کو خطرہ ہے۔ یہ دوسرے الفاظ ہیں، بیٹا لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکید لک کیدا، اس خواب کو اپنے بھائیوں سے نہ ذکر کرنا، ٹھیک ہے؟ اگر انہوں نے سن لیا اس خواب کو تو وہ تیرے دشمن بن، تیرے پیچھے لگ جائیں گے، تیرے خلاف چالیں شروع کر دیں گے، تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ اب اس میں پیرنٹنگ کا دوسرا اصول کہ باپ کو بہت زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ میرے بیٹے کی کمپنی کیسی ہے، میرا بیٹا کن لوگوں میں رہے، کن لوگوں میں نہ رہے۔ حضرت یعقوب حضرت یوسف کو لے کے اتنے کانشیس تھے اور اتنے حساس تھے کہ وہ ان کو بری کمپنی سے بچانا چاہتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ میرے جو یہ والے بیٹے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوستی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا، یہ تو بات ہو رہی ہے اپنے گھر میں۔ وہ کہتے تھے کہ ان میں زیادہ نہ رہیں، ان کی صفات نہ کہیں ان کے اندر آ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ اپنی تربیت کے اندر ان کو رکھنا چاہتے تھے۔ تو دوسری چیز پیرنٹنگ میں سکھائی جا رہی ہے کہ والد کو اپنے بیٹے کی کس انداز سے تربیت کرنی ہے، کس انداز سے اس کی کمپنیز، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا اسے فکر ہونی چاہیے کہ وہ کہاں جائے۔ تو ساتھ ہی کہہ دیا کہ ان سے اپنا ذکر نہ کرنا ورنہ وہ تیرے خلاف ہو جائے گا۔ پھر دوسری بات، اب والد اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کا دشمن ہے یا اپنے بیٹوں کو وہ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے۔ والد صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے شیطان ہیں؟ نہیں، کہہ رہے ہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ہاں، شیطان ہے وہ جو میرے بیٹوں کو بہکا سکتا ہے۔ اس خواب کے سننے کے بعد بیٹوں کو بلیم نہیں کر رہے، اب یہ والد کی شان ہے کہ بیٹے کو بلیم نہیں کر رہے کہ میرا بیٹا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے۔ شیطان گڑبڑ کر سکتا ہے اور وہ میرے بیٹوں کو اپنے جہاں سے ملے سکتا ہے اور وہ تمہارے خلاف ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی والد ایک آیت ہی بتا دیتی ہے کہ والد کیسا ہوتا ہے اپنی اولاد کو لے کر۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اچھا جی، اور ایسا ہی ہوگا جیسے تو نے خواب میں دیکھا ہے، تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھائے گا اور تیرے اوپر آل یعقوب پر اپنی اس نعمت پوری طرح کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔
یعنی وہی بات کہ پوچھنے والے کون ہیں، سائلین کون ہیں، وہی جو مشرکین مکہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ یہ قصہ کہا ہے، بنی اسرائیل کس طرح پہنچی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب آپ کو یہ قصہ سناتے ہیں، ساری بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں یہ کیا معاملہ تھا. اور اس پوچھنے والوں کے لیے اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو بڑی نشانیاں اس قصے میں مل جائیں گی. جو آج اس قرآن کلاس میں لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے لیے اس کہانی کے اندر بڑی نشانیاں ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر آپ سیریس ہیں اس کلاس کو لینے کے لیے تو بڑی نشانیاں ملنے والی ہیں آج آپ کو. یہاں پر کچھ تو میں نکال رہا ہوں نشانیاں، اس میں تو پلز ہیں. یہ تو ایک خزانہ ہے ہیرے موتی لال کا، آپ نکالنا چاہیں جتنا نکالنا چاہیں. قرآن کی آیات میں اس قدر گہرائی ہوتی ہے. اچھا جی، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین. ٹھیک ہے جی، یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا. اب یہ مووی کا دوسرا سین ہے. جو ہمیں لگا تھا کہ اس گھرانے میں کوئی گڑبڑ ہے، کوئی ایول کریکٹر ہے، کوئی دشمن چھپا ہے، تو اب اس مووی کا دوسرا سین آ رہا ہے اور ساتھ ہی ایول کریکٹرز انٹروڈیوس ہو رہے ہیں. ایک مووی کا ہیرو ہوتا ہے اور ایک کچھ اچھے کریکٹرز ہوتے ہیں جو ہیرو کا ساتھ دیتے ہیں، اور ایک مووی کے ویلن ہوتا ہے. تو ہمیں ساتھ ہی دوسرے سین کے اندر ویلن نظر آنے لگ پڑے ہیں. اب ویلن کا انٹروڈکشن، یہ بیسیکلی رکو ہے کریکٹر انٹروڈکشن کا کہ اس مووی میں کون کون سے کریکٹر آنے والے ہیں اور وہ کیا کرنے جائیں گے. تو ایک ہی سین میں سب پتہ چل گیا. اب یہ ایک آیت جو آ رہی ہے یہ برے نوجوان کی تمام کریکٹرسٹکس بتا دے گی. ایک آیت برے نوجوان کی تمام کریکٹرسٹکس بتا دے گی. اور ہمارے سامنے یوتھ بیٹھی ہے، ذرا اس آیت کو پڑھیں، اس آیت کے اوپر آپ لسٹ بنانا شروع کر دیں. اس آیت کے اندر سے آپ کو وہ چیزیں ملے گی کہ یہ کام ہے جو میں نے نہیں کرنا ہے. یہ کہانی بیسیکلی نوجوانوں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک آئیڈیل نوجوان بتا دیا پہلے سین میں ہی کہ آئیڈیل نوجوان وہ ہوتا ہے جو بڑا تمیزدار ہوتا ہے. آج کل دور آ گیا ہے بدتمیزی کا، آج کل دور آ گیا ہے روسٹنگ کا، آج کل دور آ گیا ہے پرینکس کا. ٹھیک ہے نا، تمیز نہیں ہے کسی کی، اس کے ساتھ بدتمیزی، استادوں سے بدتمیزی سٹائل بن گئی ہے، بدتمیزی ایٹیٹیوڈ بن گئی ہے. بدتمیزی کو جناب بڑی بات سمجھا جاتا ہے. اور یہاں پر آئیڈیل نوجوان کیا ہے؟ جس کا والدین سے تعلق بہت اچھا ہے، بڑی محبت کا تعلق ہے، اپنے سیکرٹ ابو سے شیئر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، دوستی ہے، بڑی تمیز ہے، اخلاق ہے. اور اس کے بعد اب ایک ایسا نوجوان دکھایا جا رہا ہے جیسا نوجوان نہیں ہونا چاہیے، جس کو اللہ تعالیٰ ایول کریکٹر کے اندر رکھ رہا ہے. دیکھیں وہ نوجوان کیسے ہیں. ایک ہی آیت آپ کو برے نوجوان کی تمام کریکٹرسٹکس بتا دے گی اور آپ دیکھیں گے کہ اس نوجوان والی کریکٹرسٹکس میرے اندر تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ آیت بیان کر رہا ہے. یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں. پہلی آیت ہی تمام کریکٹرز انٹروڈیوس کر رہی ہے جو ایول کریکٹرز ہیں اس کہانی کے. پتہ چلا جی کہ کچھ لڑکے بیٹھے ہیں، 10 لڑکے ہیں، بڑے لمبے تڑنگے صحت مند ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ محفل لگا کے بیٹھے ہیں. اور بات کیا ہو رہی ہے؟ غیبت ہو رہی ہے. غیبت ہو رہی ہے. غیبت کس کی ہو رہی ہے؟ اپنے بھائی کی اور اپنے ابو کی. پہلا پوائنٹ تو پتہ چلا کہ جی ڈسکشن چل رہی ہے. 10 نوجوان ہیں لمبے تڑنگے ہٹے کٹے، ڈسکشن کر رہے ہیں. ڈسکشن کس پر کر رہے ہیں؟ اپنے ہی بھائی پر اور اپنے ہی باپ پر. اور کہا یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں. حضرت یوسف کے بھائی تھے بنیامین. حضرت یہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب کے یہ جو 10 بیٹے تھے، یہ مطلب حضرت یعقوب کی 4 بیویاں تھیں اور یہ 12 بیٹے ٹوٹل 4 بیویوں سے تھے. ہاں، ایک بیوی سے حضرت یوسف اور ان کے بھائی بنیامین تھے اور باقی جو 10 تھے وہ دوسری بیویوں سے تھے. ٹھیک ہے، یہ روایت میں آتا ہے. تو یہ ایک ماں سے تھے یوسف اور ان کے بھائی بنیامین. تو اس ماں کے جو 2 بچے تھے ان سے ان کو پرابلم تھا کہ دونوں ہمارے والد کو ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں. اچھا جی، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ برا نوجوان کیسا ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسا نوجوان نہ بنو. نوجوانوں ایسا نوجوان نہ بنو. پہلا یہ کہ ان کی محفل میں پروڈکٹیو باتیں نہیں ہو رہی ہوتی، جیسے آج کل یوتھ کی اور نوجوانوں کی محفلیں ہیں. اس کے اندر ڈسکشن، کسی بھی محفل کا معیار دیکھنا ہو نا، اس میں آپ یہ پتہ لگتا ہے کہ اس میں ڈسکشن کیا ہو رہی ہے، کس موضوع پر یہ نوجوان بات کر رہے ہیں. آیا کسی فلم پر بات ہو رہی ہے، کسی انڈیا کی فلم پر بات ہو رہی ہے، کسی ہیروئن پر بات ہو رہی ہے، کسی ٹک ٹاکر اور یوٹیوبر کی ویڈیو کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، یا کسی کرکٹ میچ پر بات ہو رہی ہے، یا کسی با مقصد ایشو پر بات کی جا رہی ہے، کسی جو ہے
अहम काम को जिक्र किया जा रहा है और किसी अच्छी चीज़ के ऊपर रागिब किया जा रहा है। डिस्कशन मैटर करती है और उस डिस्कशन से पता चल जाता है ये बंदे कितने कैलिबर के हैं। तो इनकी डिस्कशन बता रही है, वो सीक्रेट्स डिस्कस कर रहे हैं, ख्वाबों की ताबीर डिस्कस कर रहे हैं बाप और बेटा। और यहाँ क्या हो रहा है, खुद इंसान डिस्कस हो रहे हैं, छोटे लोग हैं जो लोगों की बात करते हैं वो छोटे लोग होते हैं जो लोगों को डिस्कस करते हैं। पहली बात कि इन नौजवानों की महफिल में पहला पॉइंट है प्रोडक्टिव डिस्कशन नहीं हो रही। तो आइडियल नौजवान वो नहीं होता जिसकी जो महफिलें हैं उनके अंदर डिस्कशन फजूल हो या किसी बंदे की हो या किसी फर्द की हो। दूसरे नंबर पर आइडियल नौजवान वो नहीं होता जो बदजन हो अपनों से, अपने भाई से, अपने बाप से। ये बदजन है, ये इनका गुमान ये है कि उनको ज़्यादा टाइम देते हैं, उनसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, हमें इग्नोर करते हैं। हालांकि इन्हें देखना चाहिए कि हमारे करतूत ऐसे हैं तो डेफिनेटली जिनके वो उनकी तवज्जो उस तरफ जाती है, वो हमसे मायूस होते हैं बाप। हालांकि हम एक पूरा जत्था है। अब तीसरा ये कि ये मतलब इनको ये गरूर है कि हम बड़ी चीज़ हैं। वो नौजवान आइडियल नहीं होता जो अपने आप को कुछ समझता हो। हजरत यूसुफ भी तो बहुत बड़ी मतलब बासलाहियत नौजवान थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को कुछ नहीं समझा। वो शेयरिंग पर यकीन रखते हैं, वो बात डिस्कस करने पर यकीन, वो समझने पर यकीन रखते हैं, और ये अपने आप को कुछ समझे बैठे हैं। हम तो एक पूरा जत्था है। सच्ची बात यह है कि हमारे अब्बा जान बिल्कुल ही बैठ गए, यानी अब्बा जान का जिक्र किससे, बदतमीजी से। तमीज़ और बदतमीजी की सारी गेम है। एक बदतमीज़ है उसका अंजाम बुरा होने वाला है, एक तमीज़दार है वालिदैन का, उसका अंजाम अच्छा होने वाला है। चलो यूसुफ को कत्ल कर दो या उसे कहीं फेंक दो ताकि तुम्हारे वालिद की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी ही तरफ हो जाए। ये काम कर लेने के बाद फिर नेक हो जाना। उक्तुलू यूसुफ अव इतरहू अर्ज़न यख्लु लकुम वजहु अबीकुम वतकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन। हमारे यहाँ अल्लाह ताला इस आयत के अंदर जो नौजवान आइडियल नहीं होता उनकी करैक्टरिस्टिक्स बता रहा है और उनकी साइकोलॉजी बता रहा है। पहली साइकोलॉजी क्या है कि जो नौजवान जिसके पल्ले कख नहीं होता वो नौजवान अपने आप को कुछ समझता है कि मैं बड़ी चीज़ हूँ। मेरे तो जनाब डीपी लगाता हूँ तो मेरे 400 लाइक आ जाते हैं, यूनिवर्सिटी में लोग मुझ पर मरते हैं, मैं बड़ी अच्छी स्पीकिंग कर लेता हूँ, बड़ी बात, बड़ी उसके अंदर ईगो, बड़ा स्टाइल, बड़ी ड्रेसिंग, अपने आप को कुछ समझना सबसे बड़ी बीमारी है हमारी यूथ की। खुद कुछ भी ना होना और अपने आप को कुछ समझ लेना। चलो कुछ होना भी सही, कोई एक आधी तकरीर कर ली है, कोई डिबेटिंग कार आपको आती है, कोई आप 4 बंदों में बात कर लेते हैं, चलो आपको कोई पर्सनैलिटी अच्छी मिल गई है या आपके पास कुछ पैसे ज़्यादा हैं, कपड़े आपके अच्छे, तो कुछ समझने की क्या बात है। तो पहला मसला नौजवानों का क्या है, अपने आप को कुछ समझ बैठते हैं। अल्लाह ताला ने साइकोलॉजी बयान कर दी इस आयत में। दूसरा मसला यूथ का क्या है कि वो जो है बदतमीज होते हैं, बिलखसूस अपने वालिदैन के, अपने बड़ों के। तीसरा मसला यूथ का क्या है, साइकोलॉजी ऑफ यूथ। इस आयत का मौजू है साइकोलॉजी ऑफ यूथ इन द लाइट ऑफ कुरान। तीसरा मसला इस यूथ का क्या है कि ये गुनाह करने से पहले ये सोचती है कि सिर्फ ये वाला गुनाह कर लूं फिर मैं नेक हो जाऊंगा। अपने मकसद को, अपने गोल को अचीव करने के लिए ये रॉन्ग वे से जाते हैं। इन भाइयों का मकसद ये था बाप की मोहब्बत हासिल करना और उसका शॉर्टकट ये तलाश कर रहे थे। उसका असल रास्ता ये था कि अपना आप को ठीक करें, अपने किरदार को ठीक करें, अपने अमल को ठीक करें, अपने करतूत ठीक, अपने अंदर तमीज़ इखलाक पैदा करें। तो वालिद की मोहब्बत आपको क्यों नहीं मिलेगी, आपके वालिद हैं, वालिद की डेफिनेटली तवज्जो आप पर ही आएगी, वालिद आप भी आपसे मोहब्बत ही करते हैं। तो ये शॉर्टकट के चक्कर में हैं और ये क्या करने जा रहे हैं कि ये समझते हैं कि हम अपने गोल को अचीव करें गलत तरीके से और फिर बाद में ठीक हो जाएं। कभी ऐसे नहीं होता। जिस मकसद को अचीव करने के लिए आज आप अपनी वैल्यू पे कंप्रोमाइज कर लेंगे, कल को आप, ये नहीं हो सकता कि कल को आप किसी फील्ड में, किसी मौके, किसी पोजीशन पर आ जाएं तो आप ठीक हो जाएं। बहुत सारे लोग समझते हैं ना कि अभी मैं करप्शन कर लेता हूँ, अभी हैंकी फैंकी कर लेता हूँ, कल जब मैं एक पोजीशन पे आ जाऊंगा ना तब मैं ठीक हो जाऊंगा। अभी तो मजबूरी है ना। ये नौजवानों की साइकोलॉजी है कि हर गुनाह करने से पहले हमारा नौजवान यही कहता है कि मैं नेक हो जाऊँ। या यूनिवर्सिटी के 4 साल हैं, इसमें अय्याशी कर लेते हैं, सारा माहौल है, एनवायरनमेंट है, कलर्स हैं, ये ज़िंदगी है, 4 ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो इन्जॉय करते हैं। इस 4 साल की यूनिवर्सिटी लाइफ को तो लाजमी इन्जॉय करना है, इसमें तो सब कुछ कर लेना है। बाद में सारा पैसे की मजबूरियां हैं, कहाँ मौका मिल रहा है, जितने मौके मिल रहे हैं एंजॉय कर लो, बाद में नेक हो जाएंगे। ये मौका मिल रहा है बेहयाई करने का, कर लो, बाद में नेक हो जाएंगे। ये साइकोलॉजी है उस नौजवान की जो फिर कभी नेक नहीं हो पाता। ये सबसे देखें किस तरह अल्लाह ताला वीक पॉइंट पे हाथ रख रहा है और हमसे कितनी बड़ी रहनुमाई है कि गुनाह करने के वक्त ये सोचना, हर लड़का और लड़की यही सोचता है
بالخصوص یونیورسٹی لائف میں چڑھتی جوانی کے اندر کہ بس یہ والا گناہ کر لوں پھر نیک ہو جاؤں گا. 4 دن نماز چھوڑ لیتے ہیں, کچھ عرصہ نماز چھوڑ لیتے ہیں, چلیں گرل فرینڈ بنا لیتے ہیں, چلیں انجوائے کر لیتے ہیں, چلیں یہ والی لذت لے لیتے ہیں, یہ والی لذت لے لیتے ہیں, بس ٹھیک ہو جاؤں گا, میں اپنے آپ کو امپروو کر لوں گا, مجھے پتا ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گا. کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ سائیکالوجی ہے اس نوجوان کی جو کبھی ٹھیک نہیں ہو پاتا. یہ بھی نہیں ٹھیک ہو پائے تھے. تو دوسری چیز کہ اس نیت سے غلط کام کرنا اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے کہ ابھی کرنا پڑ رہا ہے, مجبوری ہے, بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گا. آگے چلیں جی. اس پر ان میں سے ایک بولا, یوسف کو قتل نہ کرو, اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو, کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا. اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا, ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے. اب ایک نوجوانوں کی محفل دکھا کے اللہ تعالیٰ نے تمام کریکٹر انٹروڈیوس کر دیے, اور میں اب اس کی لسٹ بنانے لگوں کہ کون سے نوجوان آئیڈیل نہیں ہوتے. نمبر 1, یہ جو کریکٹر ہمیں دکھائے گئے ہیں یہ ایول کریکٹر ہیں. وجہ کیا ہے؟ نمبر 1, یہ اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتے تھے, یہ بڑی چیز ہوں. دوسرا یہ کہ یہ گناہ کرتے تھے یہ سوچ کے کہ بعد میں نیک ہو جائیں گے. ہمارے ابا جی نبی ہیں, بڑے بزرگ ہیں, میں بڑے اچھے گھرانے کا لڑکا ہوں, اب میں یونیورسٹی میں یہ والی حرکت چلو کر لیتا ہوں, لیکن مجھے اپنے باپ کا مان ہے, میں بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گا, مجھے اپنے گھرانے کا مان ہے, میں بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گا. تیسرا یہ کہ یہ شارٹ کٹ کے متلاشی تھے. وہ نوجوان آئیڈل نہیں ہوتا تو شارٹ کٹ, دیر از نو شارٹ کٹ. اپنے مقصد کو اچیو کرنے کے لیے آپ اپنی ویلیوز پہ کمپرومائز نہ کریں, راستہ چاہے لمبا ہو, شارٹ کٹ سے مقصد حاصل نہیں ہوتے. یہ شارٹ کٹ کی تلاش میں تھے. نمبر 4, یہ غیبت کرنے والے تھے. نمبر 5, یہ بدزن تھے. نمبر 6, ان کی محفلوں کے اندر کوئی پروڈکٹیو ڈسکشن نہیں ہوتی تھی. نمبر 7, ان کی محفلوں کے اندر قتل و غارت کی, پھڈوں کی, لڑائیوں کی اور اسی طرح سازشوں کی باتیں ہو رہی تھی. اس کو اس طرح ٹانگیں کھینچنی ہے, اس کی ٹانگیں اس طرح کھینچنی ہیں. یہ ہمارے ہاں کمپنیز اور اداروں میں اور بزنس سرکل میں, جاب سرکل میں یہی چیزیں تو ہوتی ہیں کہ سازشیں کر کے کسی بندے کو نیچے کرنا, پیچھے کرنا, گرانا اور خود اوپر آنا. تو یہ سارے کریکٹرسٹکس ہمیں اس کے اندر مل رہی ہیں. چلے جی آگے چلیں. اس قرارداد میں انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا, ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے پہ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے, حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں. کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے, کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا, ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں. باپ نے کہا, تمہارا اسے لے جانا مجھے شاک گزرتا ہے اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے, جبکہ تم اس سے غافل ہو. انہوں نے جواب دیا, اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے. اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں, تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا, یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہے. شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا, ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا. آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں. اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر آئے تھے. یہ سن کر ان کے باپ نے کہا, بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑا کام آسان کر دیا. اچھا, صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا. جو تم بات بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. اچھا, اب یہاں پر دوسری بات پتہ چلی کہ اب یہ چونکہ احساس کمتری کا شکار ہے. ایک کریکٹرسٹکس میں بھول گیا تھا, وہ نوجوان جو آئیڈیل نہیں ہوتے کمپلیکس کا شکار ہوتے. ہمارے ہاں زیادہ تر برائی نوجوان کمپلیکس کا شکار ہو کے ہی کرتے ہیں, اور اس شوق کے اندر کہ مجھے لوگ بیڈ بوائے کہیں, کیونکہ ہمارے ہاں جتنی فلمز آتی ہیں, جتنے گانے آتے ہیں, اس میں جو ہے وہ بے حیائی کو, برائی کو, جو ہے کرائم کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, مطلب جتنے ہیروز ہیں وہ بہت بڑا کرمنل تھا, وہ بہت بڑا جو کرمنل ہوتا ہے, جو کرائم کرتا ہے, جو چور ہوتا ہے, جو ڈاکو ہوتا ہے, اس کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے کہ یہ بڑا کوئی زبردست چیز ہے. تو کمپلیکس ایک ہوتا ہے ہمارے ہاں, ٹھیک ہے, کہ بھئی جو ہیرو ہوتا ہے اس کا تو بڑا سٹائل ہوتا ہے, بڑا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, وہ تو بڑا ایسا ہوتا ہے. تو کمپلیکس کا شکار تھے یہ بھی, اور حضرت یوسف سے آگے بڑھنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے نا, مطلب یہ دوسرے کی خوشی میں خوش نہیں تھے. ٹھیک ہے نا, یہ دوسرے کی صلاحیت دے کے انہیں حسد ہو جاتا تھا. سب سے مین چیز حسد اور کمپلیکس. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پلان کیا. ایک نے کہا کہ جی یوسف کو قتل کر دو, دوسرے نے کہا نہیں قتل نہ کرو, کسی کنویں میں پھینک دو, وہاں سے ہے کہ کوئی اسے آتا جاتا قافلہ لے جائے گا, پھر یوسف جانے, اس کی زندگی جانے. مطلب دونوں ہی بڑے ظالمانہ فیصلے. ایک نے کہا مار دو اور ایک نے کہا مارو نہیں, مطلب کہیں دور پھینکا اور کوئی قافلہ لے جائے گا, پھر آگے جانے یوسف جانے.
تو سائڈ لائن کرنا چاہ رہے ہیں یوسف کو اپنے راستے سے، ٹھیک ہے نا. تو ابا جان سے گئے ہیں، ملے ہیں کہ ابا جان اب دیکھیں ایک اور صفت پتہ چل رہی ہے نوجوانوں کی کہ یہ بڑے ڈرامے باز قسم کے تھے، بڑے ایکٹر قسم کے تھے، بڑے ٹک ٹاکر قسم کے تھے. ایکٹنگ انہیں بڑی آتی تھی کہ ایکٹ کیا ہے اپنے ابا جان کے سامنے، جھوٹی ایکٹنگ کی ہے کہ بھئی یوسف سے ہمیں بڑی محبت ہے اور یوسف کو ہمارے ساتھ جانے دیں، ٹھیک ہے جی، اور ہم نے پکنک منانی ہے، ہم نے کھیلنا ہے، ہم کچھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں ساتھ. صحیح ہے. تو اب حضرت یعقوب جو ہے اس سے انہوں نے بیٹوں کو انکار نہیں کیا. دیکھیں بیٹے اگر ایک تو یہ ضدی تھے، ضد کر رہے تھے، حضرت یعقوب نے پہلے تو کوشش کی، وہ تو چاہتے تھے ان کے ساتھ نہ جائیں، یعنی اسے نقصان ہی پہنچائیں گے، پہلے تو کوشش کی، لیکن جب ان کی ضد دیکھی تو حضرت یعقوب بینگ والد انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے جائیں، ٹھیک ہے، اللہ کے سپرد کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ جی دوسرا یہ کہا کہ اسے کوئی نقصان پہنچا دے گا یوسف کو، میں آپ کے ساتھ نہیں بھیجوں گا. انہوں نے کہا کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، یعنی وہی چیز ہم ایک بڑا جتھا ہیں. اس ٹائم یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ قبائلی کلچر تھا، تو زیادہ بیٹوں کا ہونا اور زیادہ اولاد کا ہونا، ٹھیک ہے، ایک بڑا فخر سمجھا جاتا تھا اور بھی بڑا مضبوط مطلب ہم جتھا ہیں. تو یہ بھی اس کے اندر پہلو آتا ہے. لیکن دوسرا یہ کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہے، ہمارے ہوتے ہوئے جناب یوسف کو کچھ ہو جائے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے. جی لے گئے اور اس کے بعد آگے چلے جی. تو وہاں پر کیا کیا کہ حضرت یوسف کو ایک کنویں میں پھینک دیا جی. یہ کنعان ہے، حبرون وہ مقام ہے جہاں حضرت نوح کی زندگی گزری ہے، ٹھیک ہے، فلسطین والی سائڈ، اور مصر جو ہے وہاں سے کچھ فاصلے پر واقع ہے جہاں پر آگے ساری کہانی جانی ہے. تو وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگائے. اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے وہاں پر کنویں کے اندر پھینکا، ٹھیک ہے. اب یہ ایک واقعہ ہے تاریخ انسانی کا کہ بھائی نے بھائی کو مار مار کے کنویں کے اندر پھینکا. وہ پہلا قتل حضرت آدم کے بیٹوں کا جو ہوا تھا حسد کی بنیاد پر ہوا تھا. اب یہ حسد ایک ایسی ظالم چیز ہے کہ یہ انسان سے کچھ بھی کرا دیتی ہے. ایاکم الحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. حسد وہ چیز ہے جو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی. تو حسد بیسیکلی انسان کو کسی بھی لیول پہ لے جاتا ہے. یہ جو انسان کا نفس ہے نا، جب یہ حسد کا اور برائی کا اور غلط طریقوں کا شکار ہو جائے نا تو یہ کسی حد پہ بھی جاتا ہے. اب ان کے لیے حضرت یعقوب نے کہا کہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے اس کام کو آسان کیا ہے. یعنی انسان جب برائی کرتا ہے، برائی اٹ سیلف آسان نہیں ہوتی، لیکن جب وہ برائی کے راستے پہ چلتا ہے، پہلی دفعہ جب آپ برائی کرتے ہیں، برا عمل کرتے ہیں تو آپ سہمتے ہیں، آپ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، کانپ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ بار بار کرتے ہیں تو آپ کی روٹین کا حصہ بن جاتا ہے، آپ کہتے ہیں اس میں پھر کیا برا ہے. تو حسد انہیں اس لیول پہ لے گیا. آپ دیکھیں اس ٹائم حضرت روایت میں آتا ہے، تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف بالکل بچے نہیں تھے. جو ہمیں ایک مووی ہم نے دیکھی ہوئی ہے نا، وہ جو ایک پورے دن کی مووی ہے، بڑی سی مووی ہے، وہ ہم نے اکثر لوگوں نے دیکھی ہوئی. اس میں ہم نے الٹی سیدھی چیزیں دیکھی ہوئی ہیں کہ وہ بالکل بچے تھے اور وہ چیخ رہے تھے اور ان کو اس طرح. تو حضرت یوسف بڑے صبر سے انہوں نے یہ لمحے گزارے، اور اسی دوران یہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پرسکون کر دیا، وحی کے ذریعے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ ایک دن تم انہیں ان کے سارے کرتوت بتاؤ گے اور انہیں جتاؤ گے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. یعنی تمہارا وقت آئے گا، بازی پلٹے گی. تو ایک صبر سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے. تو اب وہ مار کر یا زد و کوب کر کے جس طرح بھی ایک اندھے کنویں کے اندر حضرت یوسف کو پھینک آئے ہیں. حضرت یوسف کی اس وقت جو عمر تھی وہ 16-17 سال بتائی جاتی ہے. 17 سال یہاں لکھا ہے، مطلب اچھے خاصے تھے. صحیح. تو اس طرح انہوں نے پھینکا ہے اور آگے انہوں نے کہا ہے کہ ایک بھیڑیا لیا ہے یا ایک خرگوش لیا یا کوئی بھی جانور لیا، اس کو مار کے ذبح کر کے اس کا خون حضرت یوسف کی قمیض پر لگایا. یعنی یہ کیا درندگی ہے، یہ کیا وحشت ہے جو یہاں پر ہوئی ہے. مطلب انہیں کوئی رحم نہیں آیا کہ یہ ہمارا بھائی ہے جس کی قمیض ہم لے کے آئے ہیں، اب اس کے اوپر ہم خون لگا رہے ہیں. اور ہم یہ ابا جان کو جا کے ابا جان کے پاس گئے اور وہی ایکٹنگ، جس ایکٹنگ کے یہ بادشاہ تھے، جس ایکٹنگ کے یہ ماسٹر تھے، ایکٹنگ کی ہے کہ جی روتے روتے آئے، وجاؤ اباہم عشاء یبکون، روتے روتے آئے، رونے کی ایکٹنگ کی. ایکٹر تھے سارے، رونے کی ایکٹنگ کی. اور کہا کہ جی یوسف ہم کھیل میں مصروف ہو گئے، ہم بھاگنے لگ پڑے تو پیچھے سے جی بھیڑیا اس طرح یوسف کو چیر پھاڑ دیا، لے گیا ساتھ، جو بھی معاملہ ہے. مبارک ہو. یہاں تو ایک ادھر ایک قافلہ. اچھا جی، تو حضرت یعقوب کا آپ دیکھیں، اس سے پتہ چلتی ہے کہ آپ نے سچویشن کو کس طرح مینیج کرنا ہوتا ہے. یہ آیت ہمیں یہ پوائنٹ بتا رہی ہے کہ برا وقت آ جائے یا حادثہ ہو جائے تو سچویشن کو کس طرح ٹیکل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ایمرجنسی کو کس طرح ٹیکل کرتے ہیں یا
جو ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ مومنٹ کو کس طرح ٹیکل کیا جاتا ہے، جذبات سے نہیں کیا جاتا۔ حضرت یعقوب نے کیا کہا ہے؟ اب ہمیں جو کہانیاں ہم نے پڑھی، ہمیں لگتا ہے کہ حضرت یعقوب جناب بہت زاروں قطار روئے ہوں گے اور جناب انہوں نے واویلا شروع کر دیا ہوگا۔ نہیں، یہ ایک نبی کی شان نہیں ہے۔ حضرت یعقوب نے کیا کہا کہ تمہارے لیے ایک بڑے کام کو تمہارے نفس نے آسان کر دیا، اچھا صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، صبر سے کام لیا، فصبر جمیل، اور جو تم بات بنا رہے ہو اس پر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی۔ یعنی حضرت یعقوب کو اسی وقت ہی سمجھ آ گئی کہ جو مجھے خدشہ تھا وہ کرتوت انہوں نے کر دی، انہیں سمجھ آ گئی کہ ایسا نہیں ہوا، انہیں پتہ لگ گیا، انہیں اندازہ ہو گیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے ایک تقدیر کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے کہ باپ اپنے بیٹوں سے اس قدر آگاہ تھے کہ وہ فیوچر میں پیشین گوئی کر رہے تھے کہ یہ کیا کریں گے۔ جیسے یوسف کو کہا کہ اپنا خواب ان کو نہ بتانا، یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، پھر یہ بھی پیشین گوئی کی کہ اگر یوسف ان کے ساتھ گئے تو یہ کوئی نہ کوئی مسئلہ کریں گے، لیکن اس حد تک ہوگا یہ تو انہیں اندازہ نہ ہو۔ لیکن جب انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ اس حد تک گر گئے اور انہوں نے یہ کام بھی کر دیا ہے کہ یوسف کو یہ کہیں غائب کر رہے ہیں، پوری طرح نہ بولے لیکن اندر سے سمجھ گئے اور کہا کہ صبر کروں گا، بخوبی صبر کروں گا۔ اس ساری سچویشن کو ٹیکل کرنا حضرت یعقوب سے سیکھیں کہ صبر وہ چیز ہے جو وہ بیٹا جو واحد بیٹا ہو، جو 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہو جس سے تمام تر امیدیں وابستہ ہوں، جس کی کریکٹر، جس کی صفات جو ہیں وہ محبت کرنے پر مجبور کر دیتی ہوں، اور وہی بیٹا باپ سے چھین لیا جائے، جس ایک ہی بیٹے سے اس کو امید ہو۔ تو یہ کتنا بڑا واقعہ ہے اور اس کو کس طرح ٹیکل کیا ہے۔ ادھر ایک قافلہ آیا، اب یہ تیسرا سین ہے۔ ایک سین یہاں پر ہے کہ یہاں پر انہوں نے آ کے بتا دیا ہے کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے اور اپنے طور پہ وہ جنگ جیت چکے ہیں، حالانکہ ابھی تو واقعے کا آغاز ہوا ہے۔ ادھر ایک قافلہ ہے اور اس نے اپنے سقے کو پانی لانے کے لیے بھیجا، سقے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف دیکھ کر پکار اٹھا، مبارک ہو یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا، مبارک ہو یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا۔ آخرکار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا، اور وہ اس قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے۔ یہ ہے جی، یہاں سے انٹرول شروع ہونے جا رہا ہے۔ ادھر ایک قافلہ آیا جو پیچھے سے دور سے قافلہ آ رہا تھا جس نے جانا تھا آگے مصر کی طرف، ٹھیک ہے جی، اور وہ لمبا سفر کرتا ہوا قافلہ آ رہا تھا۔ اس نے وہاں پر پڑاؤ کیا، جس طرح قافلے سٹے کرتے تھے، رکتے تھے، سٹاپ کرتے تھے، اور اس طرح کے علاقوں کے اندر جو ہے پھر وہ پیاس کی شدت اور وہ ساری چیزیں۔ تو جب قافلے نے پڑاؤ کیا تو انہوں نے قریب کوئی کنواں ڈھونڈا اور کنویں میں جا کے اس نے جب ڈول ڈالا۔ اب حضرت یوسف کئی دن، 1 2 دن 3 دن، کافی عرصہ اس اندھیرے کنویں میں رہے۔ ایک لمحے کے لیے اندازہ کریں کہ کیا سچویشن ہوگی، کیا حالات ہوں گے، مطلب ہماری آزمائشوں کی کیا صورتحال ہے، اور ادھر اللہ کے نبی حضرت یوسف 17 سال کی عمر میں، بالکل جو ہے وہ بچپنا اور جوانی کے درمیان کی عمر ہے، کس حالات سے گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور پوائنٹ یہاں پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ مومن پر مشکل وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تسلی دیتا ہے۔ حضرت یعقوب کو بھی دی، حضرت یوسف کو بھی دی۔ برے وقت پر اگر آپ صبر کریں تو اللہ صبر دے دیتا ہے، نہیں کریں گے تو نہیں دیتا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو صبر نہیں کرتے اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اپنے مشکل حالات پر، اپنے مصائب پر صبر کریں تو صبر ملے گا، ہمت ملے گی، نہیں کریں گے تو مزید پریشان ہوں گے، مزید ڈپریس ہوں گے، مزید چڑچڑے ہوں گے۔ حضرت یوسف نے بھی صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ ایک دن وقت پلٹے گا، تم ان کو ان کے کرتوت جتاؤ گے۔ حضرت یعقوب کو بھی اللہ نے صبر دیا، میں نے کہا فصبر جمیل، تو اللہ تعالیٰ نے صبر دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں سے اس قافلے نے اپنا جب ڈول بالٹی نیچے رکھی پانی لینے کے لیے، تو وہ ایک اندھیرا کنواں تھا، پانی پتہ نہیں وہاں تھا کہ نہیں۔ حضرت یوسف اس بالٹی پر چڑھ گئے یا اس سے لٹک گئے، اس کو پکڑ لیا مضبوطی سے۔ جب اس نے کھینچی، اس نے اوپر سوچا کہ تو پانی آ رہا ہے، جب اس نے مزید اوپر کیا تو نے دیکھا ہذا غلام، یہ تو انتہائی خوبصورت لڑکا ہے۔ حضرت یوسف کی خوبصورتی کا بھی ایک پوائنٹ دیکھ لینا کہ یہ جو کہانی ہے، اس کہانی کا جو ہیرو ہے وہ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان ہے۔ یہ کوئی اس طرح کا ہیرو نہیں ہے جو آج لیے جاتے ہیں، یہ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان ہے۔ اچھا جی، حضرت یوسف اس سے جب لٹکے اور وہ جب اوپر آئے تو انہوں نے ہاذا بشرا، خوشخبری ہے جی، خوش ہو گئے وہ سارے۔ وہ کیوں خوش ہو گئے کہ وہ کاروباری لوگ تھے، تجارتی قافلہ تھا، انہیں تو ایز اے مال ایک چیز نظر آئی کہ اس سے ہم مال کمائیں گے، اس بچے کو بیچیں گے اور مال کمائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو چند درہموں کی عوض بیچ ڈالا، اور اس کی قیمت کے معاملے میں وہ کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے۔ یعنی آج حضرت یوسف کی قیمت کیا لگی ہے؟ چند درہم۔ کل کیا قیمت لگے گی وہ آپ کو بتائیں گے۔ یہ سٹارٹنگ ہے، یہ بگننگ ہے۔ یہاں ابھی قیمت چند درہم ہے،
اور کل جو ہے پوری دنیا حضرت یوسف کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترس رہی ہوگی. یہ قیمتیں وقت آتا ہے تو چڑھتی ہیں نا. آج قیمت صرف جو ہے چند درہم لگی ہے, اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے. ابھی کسی کو کیا قدر کہ یوسف کیا ہے, ابھی تو آگے حالات آئیں گے. اب ہے جی انٹرول, یہ بیک گراؤنڈ ہے, یہ سٹوری ہے, یہ ہوا تھا, یہ واقعہ تھا, یہ حضرت یوسف کی کہانی ہے. اب سٹارٹ ہو رہی ہے حضرت یوسف کی جوانی. دیٹ واز دا چائلڈہڈ آف یوسف اینڈ ناؤ اٹ از دا اڈلٹہڈ آف یوسف. اب یہ حضرت یوسف کی جوانی آ رہی ہے. یوتھ کیسی تھی, اب یہ ہمارا نوجوانوں کے پڑھنے والا باب شروع ہوا ہے. وقال الذي اشتراه من مصر لامراته يكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا, بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اب مصر کے بازار میں حضرت یوسف بیچے گئے ہیں ایز اے غلام. وہ دور تھا اس میں غلامی اور سلیوری بڑی پرانی چلتی آئی ہے, اللہ کے نبی کے دور میں بھی تھی, پھر یہ آہستہ آہستہ ختم ہوئی, اور اس کا خاتمہ کرنے میں کے اندر ایک بڑا کردار اسلام کا بھی تھا, تو بلکہ اسلام ہی کا تھا. تو یہ سلیوری چلی آ رہی تھی. اس ٹائم غلام بیچے جاتے تھے, خریدے جاتے تھے, اور ان غلاموں کا کوئی نہیں ہوتا تھا, انہیں ماریں پیٹیں جو مرضی کریں, کسی نے کچھ نہیں پوچھنا, ان کا آقا ان کے ساتھ جو مرضی کرے. تو جس طرح پنجروں کے اندر بند ہوں گے یا کس طرح ہتھ کڑیاں لگا کے جو بچے ایز اے غلام بیچے جاتے ہیں, اس طرح حضرت یوسف دنیا کے سب سے خوبصورت بچے وہاں بیچے جا رہے ہیں. اب مصر کے ایک شخص نے جب بازار گئے تو انہوں نے بچے دیکھے, غلام بچے, تو حضرت یوسف پہ جب ان کی نظر پڑی تو رک گئی. انہیں محسوس ہوا کہ یہ بچہ غلام لگتا نہیں ہے, اس کے طور اتوار, اس کے بولنے کہنے دیکھنے کا انداز ایک ایک چیز سے بتا رہا ہے کہ یہ تو کوئی بہت خاندانی بچہ ہے, یہ غلام نہیں لگتا, تو کوئی بہت بڑے خاندان کا, اس کا انداز بتا رہا ہے. تو وہ دیکھتے ہی پہچان گیا, اور اس نے اپنی بیوی سے کہا, جس کا نام جو ہے تلمود کے اندر زلیخا آیا ہے, مطلب ضروری نہیں ہے کہ یہی نام ہو, لیکن اب چونکہ اب ایک عورت کر کے بیان کریں گے تو ذرا مشکل ہو جائے گا, تو ہم اس کو زلیخا ہی مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. چلیں کوئی اور نام بھی اصل میں ہوا تو کوئی نہیں, تو چونکہ ایک روایت میں تلمود اس کا نام زلیخا آیا ہے تو ہم اس کو زلیخا سے ہی آگے پڑھیں گے, ٹھیک ہے جی. مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا, بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اب وہ دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا مصر کا شخص کہ یہ غلام نہیں ہو سکتا, اس کو برے حالات یہاں پر لے آئے ہیں. تو کہا کہ اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. غلام نہیں بنایا, بیٹا بنایا ہے. اور پھر کیا بیٹا بنایا, اس طرح لاڈ پیار سے ان پالا کہ اس کے پورے گھر کے وہ سربراہ بن گئے. اب یہ کون تھا, یہ ایک بڑا آدمی تھا مصر کی حکومت کا. فوتیفار اس کا نام بتایا گیا ہے, اس کو ہم عزیز مصر کے نام سے ہی لیں گے جس طرح قرآن نے اس کو بیان کیا ہے. تو یہ بیسیکلی روایت میں آتا ہے کہ یہ بادشاہ کا کوئی باڈی گارڈ سمجھ لیں, کہ جو بادشاہ کا پروٹوکول آفیسر ہے نا, وہ اس ٹائپ کا یہ کوئی آدمی تھا, یعنی مین بندہ تھا, اور بادشاہ کا جو سارا پروٹوکول دیکھتا ہے, تو ایک پروٹوکول آفیسر سمجھ لیں, باڈی گارڈ, شاہی افسروں کا یہ باڈی گارڈ اس کو سمجھ لیں. عزیز کا نام ہے, عزیز وہ ہوتا ہے کہ جو غالب ہو, جس کی جو حکومت ہے کویسچن نہ کی جا سکتی ہو, یعنی اس نے جو آرڈر دینا ہے وہ مانا جانا ہے. تو یہ اچھا خاصا بڑا شخص تھا. بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا. اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا, اب اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں قدم جمانے کے لیے صورت نکالی. واللہ غالب علی امری, اللہ تعالیٰ اپنے امر پر غالب ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس طرح ہی چیزیں بنتی ہیں. ایک پلاٹ حضرت یوسف کے بھائیوں نے کیا ہے اور سمجھا یہ ہے کہ کہانی ختم ہے, حضرت یوسف کا صفایا ہو گیا, اور ایک پلاٹ اللہ بنا رہا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, ایک چال اللہ چل رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ حضرت یوسف کو جس طرح لے کے جانا چاہتے تھے اسی طرح ہی ہو رہا ہے. اس سے یہ پوائنٹ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کہانی جو اس نے لکھی ہوتی ہے وہ اسی طرح ہی ہوتی ہے. ہاں, اس کہانی کے اندر کئی لوگ یہ ثابت کر جاتے ہیں اپنا برا ہونا, ٹھیک ہے نا. اس کہانی میں کئی کردار آتے ہیں اور کئی کرداروں کا امتحان ہو جاتا ہے. جو اچھا کردار ادا کرتا ہے اس کا اچھا امتحان ہو جاتا ہے, جو برا کردار ادا کرتا ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. کہانی اسی طرح ہی چلتی ہے جو اللہ نے پلان کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں ہر کوئی اپنے اپنے کرتوت دکھا جاتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ, اب دیکھیں, اب یہاں سے یہ جو دوسرا رکوع ہے, یہ ایک تو اس کا ہم حضرت یوسف کی جوانی, دوسرا اس کا مطلب یہ کہ یہ
لیڈرشپ سکلز اور مینجمنٹ سکلز اگر آپ نے سیکھنی ہے تو آپ اس رکوع پر آ جائیں، ان آیات کو لے لیں۔ تیسرے نمبر پر آپ نے جو ہے یہ سیکھنا ہے کہ فتنوں سے کس طرح بچا جاتا ہے، یہ اس رکوع کا موضوع ہوگا۔ تو ایک اور چیز جو سب سے اہم پوائنٹ ہے، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ایک نوجوان نے اگر سکسیس تلاش کرنی ہے تو وہ اس کہانی سے لے۔ اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ حضرت یوسف جہاں پہلے رہتے تھے وہ ایک گاؤں تھا، خانہ بدوش قسم کا علاقہ تھا، قبائلی نظام تھا۔ وہ اس طرح کا نظام تھا کہ جیسے ہمارے ہاں کچھ پٹھان قبائلی علاقے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہاں کا اپنا کلچر ہے، اپنی روایات ہیں، اپنا سسٹم ہے۔ تو یہ قبائلی علاقوں والی جگہ پہ رہتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ جو مصر ہے وہ اس ٹائم کی ایک بہت بڑی تہذیب تھی، جہاں پر تمدن اپنے عروج پر تھا، جہاں پر اس ٹائم کی ٹیکنالوجی عروج پر تھی۔ یعنی کہہ لیں کہ مصر اس ٹائم کے دور کا یورپ تھا یا امریکہ تھا، ٹھیک ہے، اور جو کنعان تھا وہ ایک دیہاتی علاقہ تھا۔ تو اگر آپ نے ایک نوجوان یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کو لیڈ کرے تو اسے دنیا کا پتہ بھی تو ہونا چاہیے۔ اب اس تہذیب کے اندر کیا کچھ تھا وہ آگے نظر آئے گا۔ اس تہذیب کے اندر بے حیائی بھی تھی، اس تہذیب کے اندر ظلم بھی تھا، اس کے اندر تہذیب کے اندر لا قانونیت بھی تھی، اس تہذیب کے اندر عمراء کی عیاشیاں بھی تھیں، سارا کچھ تھا، اور بظاہر یہ بڑی پاورفل ایک ریاست بھی تھی۔ تو اگر آپ نے دنیا کو لیڈ کرنا ہے تو آپ صرف گاؤں میں بیٹھے رہیں گے چار دیواری میں تو آپ کو دنیا کا نہیں پتہ چل سکے گا۔ حضرت یوسف نے دنیا کو لیڈ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اس وقت کا امریکہ دکھا رہا ہے، اس وقت کا یورپ دکھا رہا ہے، اس وقت کی جدید تہذیب دکھا رہا ہے۔ جس طرح علامہ اقبال نے مغربی تہذیب کو اسٹڈی کیا اور کہا، پھر جا کے کہا نا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ ہمیں پتہ تو ہو کہ دنیا کے اندر حالات کہاں چل رہے ہیں، دنیا کہاں پہنچی ہوئی ہے، دنیا کی جدید تہذیبیں کیا کر رہی ہیں۔ تو حضرت یوسف اس تہذیب کے اندر گھس گئے اور اس تہذیب کو اندر سے دیکھا کہ یہ کتنی کھوکھلی ہے، یہ سسٹم کتنا کھوکھلا ہے، اور اس سسٹم کو چلا کے دیکھا اور اس کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ کی۔ یہ معاملہ صرف 4 کتابیں پڑھ لینے کا نہیں ہے دنیا کو لیڈ کر لینے کا، اس نے دنیا کی جدید تہذیبوں کا علم، ورلڈ پالیٹکس کیا چل رہی ہے، ورلڈ آرڈر کیا ہے، دنیا کہاں پہنچی ہوئی ہے، وہ حضرت یوسف دیکھ رہے ہیں۔ وہ اب گاؤں سے نکلے ہیں، اور گاؤں کا جو پیریڈ تھا وہ کیا بے فائدہ تھا۔ ایک اگر بندے نے دنیا کو لیڈ کرنا ہے تو دیہات کے لوگ، غریب لوگ کیسے ہوتے ہیں، ان کے کیا مسائل ہوتے ہیں، وہ کس طرح کی زندگیوں میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کھیت کھلیان فصلیں کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سارے معاملات جو انسان کو مضبوط بناتے ہیں، انسان کو نیچر سے کنیکٹ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی حضرت یوسف کے اندر آ گئی وہاں پر 17 سال رہ کے۔ اور جو بھی ان کے ساتھ ہوا اس کے نتیجے میں اب وہ مصر کی دنیا دیکھ رہے ہیں کہ جدید دنیا، شہری دنیا کیسی ہے، یہ جدید دنیا کیسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین میں قدم جمانے کا بندوبست کیا، چونکہ حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ لیڈر بنانا چاہتا تھا، ایک لیڈر پیدا ہو رہا ہے اور وہ ہر طرح کے حالات سے گزر رہا ہے۔ اسے معاملہ فیملی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا، ایک تو نبوت حکم دیا، اور معاملہ فہمی یعنی کہ وہاں کے معاملات کس طرح کے چلانے کو کون دیا۔ اب کیا ہوا، اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے اس کی طرف، اچھا جی، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ ابھی حضرت یوسف جو ہے وہ 18 19 20 سال ادھر پہنچ گئے ہیں، پراپر جوانی، ولما بلغا، یہ حضرت یوسف کی جوانی ہے۔ حضرت یوسف کی جوانی دیکھیں اور اپنی جوانیاں یہاں پر رکھیں۔ پہلی چیز کیا کہ حضرت یوسف کو جس گھر میں وہ تھے وہاں پر وہ بیٹا بن کے رہے، اور عزیز مصر کا گھر کیسا ہوگا، 2 پوائنٹس میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ نمبر 1 کہ عزیز مصر کا گھر کوئی ایک مرلے کا تو ہونا نہیں ہے، ظاہر ہے وہ باڈی گارڈ تھا، وہ ایک بہت بڑا عزیز تھا، وہ ایک بڑا کوئی وزیر ٹائپ آدمی تھا، بادشاہ کا قریبی آدمی تھا مصر کے بادشاہ کا، تو اس کا گھر تو ایک محل سے کم نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں تو ڈی سی او کا گھر اور ڈی پی او کا گھر اگر آپ دیکھیں تو وہ کتنے بڑے ہوتے ہیں، تو یہ تو اس سے بہت بڑا افسر تھا۔ تو اس کا گھر، اس گھر کا انتظام و انصرام حضرت یوسف چلا رہے تھے، یعنی وہاں جو گیسٹ آنے ہیں، وہاں جو مہمان آنے ہیں، وہاں جو وفد آنے ہیں، اس گھر کا سارا نظام، اس سارے گھر کے سارا جو باغات ہوں گے، گارڈنز ہوں گے، ان کو چیک آؤٹ کرنا، وہاں کے جو سارے معاملات ہیں، اس گھر کے معاملی معاملات، یعنی اس پورے ایک محل کے تمام، اس میں لوگوں کا آنا جانا، تمام معاملات حضرت یوسف دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلی کہ ایک تو یہ کہ حضرت یوسف اس تہذیب کو سمجھ رہے ہیں، ظاہر ہے وہاں پر پولیٹیکل لوگ آتے تھے نا، تو ورلڈ پالیٹکس دیکھی جا رہی ہے کہ پولیٹیکل لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں، ان کی سوچ کیا ہوتی ہے، یہ کیا کرتے ہیں، اچھا پالیٹکس کس طرح کی جاتی ہے، ملک کس طرح چلائے جاتے ہیں، حضرت یوسف وہاں دیکھ رہے ہیں، وہ سارا ڈیل کر رہے ہیں، ملک کس طرح چلاتے ہیں، معاملات کس طرح طے کرتے ہیں، چیزیں کس طرح ہوتی ہیں، سارا حضرت یوسف دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد گھر کا سارا انتظام مینجمنٹ سکلز اور آرگنائزنگ سکلز جو ہیں، آرگنائزیشنل سکلز جو ہیں، حضرت یوسف میں پیدا ہو رہی ہیں،
ٹھیک ہے. تو صرف 4 کتابیں پڑھ لینے سے کامیابی نہیں ملے گی, آپ کو فیلڈ میں آنا پڑے گا, آپ کو بڑی بڑی چیزوں کو آرگنائز اور مینیج کرنا پڑے گا, پھر کہیں جا کے آپ کل کو ملک کو لیڈ کر سکیں گے, کسی جگہ پر پہنچ سکیں گے. تو یہاں پر یوسف یہ کام کر رہے ہیں کہ ایک پورا محل سنبھالا ہوا مینجمنٹ, ٹھیک ہے, اس کی ایک ایک چیز, پھر وہاں پر جو پولیٹیکل لوگ آتے ہیں سارا ان کو دیکھنا, ڈیل کرنا, ساری چیزیں حضرت یوسف دیکھ رہے ہیں, اور ظاہر ہے اس ٹائم مصر میں کیا چل رہا ہے اس ساری چیزوں سے وہ آگاہ ہیں. اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا. علم نبوت کا علم بھی ہے, قوت فیصلہ, ٹھیک ہے نا, کہ یعنی معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی بھی صلاحیت اور معاملے کو اچھی طرح انجام کر دینے کی بھی صلاحیت. اسی طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. تو یہ حضرت یوسف کی جوانی تھی کہ جو ایک بڑے معاملات کے انتظامات میں گزر رہی تھی. اچھا جی, اب جی سٹارٹنگ ہونے لگی ہے, اب اس مووی کا کلائمیکس آنے والا ہے. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه, سنیں جی, وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی آجا. یوسف نے کہا خدا کی پناہ, میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں, ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں, در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. اب جی اس تہذیب میں جو سمجھ لیں آپ, سمجھنے کے لیے, جو آج کے دور میں امریکہ تھا, جو آج کے دور کا یورپ تھا, اب اس تہذیب کے بہت سارے مسائل کے اندر ایک بڑا مسائل وہاں پر پھیلی ہوئی بے حیائی تھی. اب نوجوان نے بے حیائی کے اندر کس طرح رہنا ہے؟ اس نے کسی کمرے میں اپنے آپ کو بند تو نہیں کرنا نا, ظاہر ہے اس نے ان یونیورسٹیوں میں جانا بھی تو ہے, پڑھنا بھی تو ہے, یہاں پر تعلیم بھی تو, دنیا کو دیکھنا بھی تو ہے. اب حضرت یوسف اس کافر تہذیب میں ان کی تربیت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ طوفانوں میں کس طرح رہنا ہے, طوفانوں سے لڑنا ہے, طوفانوں سے باہر نہیں نکلنا, سمندر کے اندر کودنا تو ہے جی, اگر دنیا بدلنی ہے تو دنیا کے اندر جانا تو ہے. تو کیا معاملہ ہوا؟ پہلی بہت بڑی آزمائش جو حضرت یوسف کی ہوئی ہے کنویں کے بعد, اس ساری سٹرگل کے بعد یہ پہلی آزمائش ہے, اور یہاں سے اللہ تعالیٰ ایک لیڈر کی ڈیولپمنٹ کر کے لیڈر کو ایک پیک پر لے کے جانا چاہتا ہے. سنیں جی, جس عورت کے وہ گھر میں تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی آجا. یوسف نے کہا خدا کی پناہ, میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں, ایسے ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. وہاں کوئی ہم جیسا ہوتا تو ہمیں تو یہی سبق پڑھایا گیا ہے کہ نیک تو وہی ہوتا ہے جس کو موقع نہیں ملتا. اب حضرت یوسف کو جس کا نام زلیخا بتایا گیا ہے, جس کے گھر وہ رہے تھے, عزیز مصر, یعنی اس ٹائم کے عزیز مصر کی جو بیوی ہے ڈیفینیٹلی وہ خوبصورت ہوگی, ڈیفینیٹلی اس کے بڑے لنکس ہوں گے. یہی دیکھا جاتا ہے نا, مطلب کسی سے شادی کرنی ہو, کسی سے تعلق بنانا ہو کہ خوبصورتی دیکھی جاتی ہے, طاقت دیکھی جاتی ہے, دولت دیکھی جاتی ہے, اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے, حسن دیکھا جاتا ہے, لنکس دیکھے جاتے ہیں. اب یہ عزیز مصر کی بیوی ہے, یہ کیا کچھ نہیں کر سکتی, یہ کسی ملکہ سے تو کم نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر ڈیفینیٹلی یہ اگر عزیز مصر کی بیوی ہے تو وہ خوبصورت بھی ہے اور اس کا اسٹیٹس بھی ہے. تو کسی معمولی عورت سے یہ فتنہ حضرت یوسف کو پیش نہیں آیا, ایک ملکہ قسم کی عورت سے یہ فتنہ حضرت یوسف کو پیش آیا. اس کے اوپر ایک حدیث بھی آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس کو جاہ و جمال والی عورت دعوت گناہ دے گی اور وہ انکار کر کے کہے گا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں, عرش کے سائے میں جگہ دے گا. سن لیں جی, جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی. اب کیا کیا زلیخا, اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس ٹائم مصر کی تہذیب جو اپنے آپ کو بہت سو کالڈ ترقی یافتہ تہذیب کہا جاتی ہے, اس کے عورتوں کا کریکٹر کیا تھا, اس کے مردوں کا کریکٹر کیا تھا. یعنی تہذیبیں اخلاقیات کے پیمانے پہ تولی جاتی ہیں. نوجوانوں, بلڈنگیں دیکھ کے, طاقتیں دیکھ کے متاثر نہ ہو جانا, کریکٹر کیا ہے یہ بتائے گا کہ تہذیب کیا ہے, ٹھیک ہے. ننگی تہذیب سے کبھی متاثر نہ ہونا. تو یہ ننگی تہذیب تھی, بظاہر تو یہ سپر پاور تھی, طاقتور لوگ تھے, ٹیکنالوجی تھی, اس ٹائم کا تہذیب و تمدن تھا, ٹھیک ہے. مصر ایک بہت بڑی اسٹیٹ تھی جس سے کوئی لڑتا نہیں تھا,
لیکن یہاں پر اندر لوگوں کے حالات کیسے ہیں یہ نظر آنے لگا ہے. تو حضرت یوسف چونکہ دنیا کے خوبصورت ترین انسان تھے, 20-22 سال کا نوجوان, مینجمنٹ سکلز, آرگنائزیشنل سکلز, تو عورت تو فدا ہوگی, ٹھیک ہے, خوبصورت علیحدہ. تو اس کے بعد وہ زلیخا جو آلریڈی شادی شدہ ہے, اس نے حضرت یوسف سے زبردستی زنا کرنے کی کوشش کی. ظاہر اختیار ہے, حضرت یوسف بہرحال ان کے امپلائی ہیں, وہاں پر ایز اے خادم وہ تعینات ہیں اور وہ سارے ان کے معاملات دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب اس نے کیا کہا کہ یوسف, دروازہ بند کیا اور حضرت یوسف کو زنا کی طرف آمادہ کیا. خدا کی پناہ میرے رب نے تو مجھے اچھی مدد بخشی ہے اور میں یہ کام کروں, ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. قال معاذ اللہ, حضرت یوسف نے کہا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. آج کے نوجوان کے لیے اس واقعے میں کیا پوائنٹ ہے؟ یہ زلیخا جو ہے, اس سے ایک بات پتہ چلی کہ عورت والا وہ فتنہ ہے جس سے انبیاء کی بھی آزمائش ہوئی ہے. تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ عورت نہیں آئے گی, ہماری زندگی میں اس عورت کے فتنے سے آزمائش نہیں ہوگی. آج کا ہمارا سارا میڈیا, سارا ہالی ووڈ, سارا بالی ووڈ, ساری ڈرامہ انڈسٹری, سارا انٹرٹینمنٹ, یہ کو ایجوکیشن کا مخلوط سارا کلچر, یہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ, یہ ڈیٹنگ, یہ سب کچھ آج کے دور کا زلیخا کا ایک کریکٹر ہے. اور آج کے یوسف کو یہی کریکٹر دعوت زنا دے رہا ہے. اب آج کے یوسف کا کام ہے کہ وہ یوسف بن رہا ہے کہ یا وہ اس دلدل میں جا کے زانی بن رہا ہے. یہ سارا ماحول ہماری یونیورسٹیز کے اندر کیا چل رہا ہے آپ سب کو پتہ ہے. فلمیں اور ڈراموں کے موضوع کیا ہیں کہ محبت سے زندگی شروع ہوتی ہے, محبت پہ ختم ہو جاتی ہے. جوانی جو ہے وہ دیوانی ہوتی ہے. زندگی میں ایک ہی کام ہے رومانس اور محبت, اسی کو فینٹسائز, اسی کو آئیڈیالائز, اسی پہ گانے اور آئٹم سانگز اور باتیں کہاں کہاں تک پہنچ گئی ہیں, یہ سب آپ کو پتہ ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس واقعے سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک نوجوان کی زندگی میں آئیں گی. اب آپ اپنی زلیخا کو کس طرح ڈیل کر رہے ہیں؟ آیا یوسف کی طرح کر رہے ہیں یا کوئی اور معاملہ ہے؟ اور ایک اور بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ حضرت یوسف گناہ کے پیچھے نہیں بھاگے, گناہ حضرت یوسف کے پیچھے بھاگ رہا ہے. وہ ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں. ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ میں عورت سے بڑا کوئی فتنہ, یعنی وہ عورتیں جو بے حیا عورتیں, مردوں کے لیے نہیں چھوڑ کر جا رہا. یعنی کہ مردوں کی سب سے بڑی جو ویکنس ہے وہ عورت ہے. سب سے زیادہ مرد جو ہے وہ اس جھانسے میں آ کے اپنی زندگیاں برباد کرتے ہیں. نوجوانوں اس چیز سے بچو. حضرت یوسف یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بہترین عورت کو بے حیائی کے ماحول کے اندر بھی انکار کیا جا سکتا ہے. پوائنٹ نمبر 2 یہ نکلتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بے حیائی سے بچا نہیں جا سکتا. وہ بھائی جان یونیورسٹیز میں تو سب کچھ چلتا ہے, بے حیائی سے کیسے بچو گے؟ یہاں تو ہر کسی کی گرل فرینڈ ہے, ہر کسی کا بوائے فرینڈ ہے. اب یہ وہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں, یہ پکیزگی کی باتیں ہیں, یہ بس باتیں ہی ہیں, یہ واقعات میں ہوں گی, اصل میں نہیں ہوتا. حضرت یوسف یہ بتا رہے ہیں کہ بے حیائی سے بچا جاتا ہے. اور کہاں بچا جاتا ہے؟ انتہائی بے حیا ماحول کے اندر بچا جاتا ہے. گاؤں میں نہیں بچے, مصر کے اندر بچے ہیں جہاں پر بے حیائی عروج پر تھی, جہاں پر بے حیائی اس قدر عروج پر تھی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر ڈورے ڈال رہی ہے. اس قدر عورتیں ڈیسپریٹ ہو چکی تھیں, آپ اندازہ کریں. قال معاذ اللہ انہ لا یفلح الظالمون ولقد ہمت بہ وہم بہا, واقعے کو پڑھتے ہیں. وہ اس کی طرف بوڑھی اور وہ اس کی طرف بڑی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں. در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. آخرکار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس سے پیچھے سے یوسف کا قمیض کھینچ کر اس نے پھاڑ دیا. دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا. اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی, کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے؟ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے؟ یوسف نے کہا, یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی. اس عورت کے اپنے کنبہ والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا قمیض آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا, اور اگر اس کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا. جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا, یہ تم عورتوں کی چلاکیاں ہیں, واقعی ہی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں. یوسف انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. اچھا جی, واقعہ کیا ہے جی کہ حضرت یوسف نے کہا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں, یہ کام میں نہیں کر سکتا.
چاہے آپ مجھے آرڈر کریں. پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کو مجبور بھی کیا جا رہا ہو کسی جگہ پر غلط کام کرنے پر، آپ نے نہیں کرنا، ویلیوز پہ کمپرومائز نہیں کرنا. نمبر 1. نمبر 2، حضرت یوسف بھاگے. اب آئرنی یہ دیکھیں کہ آج کا نوجوان گناہ کے پیچھے بھاگتا ہے، ٹھیک ہے نا. اسے تو موقع چاہیے کہ مجھے عورت کوئی کام کہ مجھے عورت اپنی طرف بلائے، اور یہ نوجوان گناہ سے بھاگ رہا ہے، گناہ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو وہ اس کی طرف بھاگی. یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر وہ رب کی برہان نہ دیکھ لیتا، ٹھیک ہے نا. حضرت یوسف کے ضمیر تھا. حضرت یوسف بہرحال اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندوں سے اس طرح بے حیائی کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء. یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کروایا؟ کہ ہم اللہ یوسف سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیں. جب تک آپ برائی اور بے حیائی کے فتنے میں نہیں پڑیں گے اور اس سے زبردست اچھے طریقے سے نبرد آزماؤ گے، اس فتنے سے کامیابی سے نہیں نکلیں گے، آپ برائی اور بے حیائی کو ٹیکل ہی نہیں کر سکتے. برائی اور بے حیائی جتنے ہمارے ہاں فتنے ہیں، یہ ہمیں مضبوط کرنے کے لیے، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. جو ان فتنوں کو دیکھ کے ان سے بچے گا، وہی تو اصل آدمی ہوگا، وہی تو اصل نوجوان ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ کروایا ہی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف کا کریکٹر بلند کرنا چاہتے تھے. اور کریکٹر کا امتحان ہی تب ہوتا ہے کہ جب موقع ملے. تو موقع بنایا، موقع دکھایا، اور حضرت یوسف کا امتحان لیا. حضرت یوسف نے اس بے حیائی سے بچ کر ثابت کیا کہ وہ اب اس مصر کے اندر، اس فتنے کے اندر نہیں آنے والے. کیا ہم نے اپنی یونیورسٹیز میں اس کو ثابت کیا ہے کہ ہم رہ گئے؟ ہم ناکام تو نہیں ہو گئے؟ ہم نے جوانیوں میں اپنے آپ کو ثابت کیا کہ ہم بے حیائی کو ٹیکل کر سکتے ہیں کہ نہیں جی ہم پھنس گئے؟ ہماری تو راتیں اور ہمارے دن جو ہیں وہ بد نظری کے اندر گزرتے ہیں. ہم جب تک کوئی گندا منظر نہ دیکھ لیں، میں سکون ہی نہیں آتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ایمان اور حیا اس طرح ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اگر ایک چیز اٹھا لی جائے تو دوسری چیز آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو تو جو مرضی کرو. یعنی ایک باپ جب اپنے بیٹے سے مایوس ہو جاتا ہے نا تو وہ کہتا ہے جو مرضی کر، اب تیرا میرے سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اللہ کے نبی ایک بے حیا انسان کو ایسے ٹریٹ کر رہے ہیں کہ پھر وہ جو مرضی کرے، پھر اس کا امت سے کیا واسطہ، نبی سے کیا واسطہ، مسلمانیت سے کیا واسطہ، جب اس کے اندر شرم ہی نہ رہے، جب اس کی آنکھ میں حیا نہ رہے، جب اس کی گفتگو میں حیا نہ رہے، تو پھر وہ جو مرضی کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک اپنی زبان کی ضمانت دے دو اور ایک اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کا ایک وصف ہوتا ہے، اور اسلام کا جو بنیادی وصف ہے وہ حیا ہے. یعنی اسلام کی پہچان حیا ہے. بندہ مومن بے حیا ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا. بے حیائی مومن میں آ ہی نہیں سکتی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی عورت کو شہوت کی نگاہ سے دیکھے گا، قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں گرم سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا. تو یہ احادیث اپنی جگہ ہے اور یہ واقعہ اپنی جگہ ہے. تو حضرت یوسف کو اس فتنے میں ڈال کر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کا کریکٹر بلند کیا. اب ہوا کیا کہ زلیخا پیچھے بھاگی اور قمیض پکڑی. قمیض حضرت یوسف اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اسی اسنا میں، اسی جد و جہد میں قمیض پھٹ گئی. حضرت یوسف جا رہے ہیں، دروازے کھول کر وہاں سے بھاگنا چاہ رہے ہیں. حذیفہ نے وغلقت الابواب، زلیخا نے جو ہے وہ دروازے بند کر دیے تھے. یعنی ایک پورا ماحول بنا کے اس نے اس جھانسے میں ڈالنا چاہا تھا. حضرت یوسف بھاگ کے اس فتنے سے بچے. اب واقعہ کیا ہوا؟ بڑا دلچسپ واقعہ کہ حضرت یوسف بھاگ رہے ہیں، جیسے ہی دروازہ کھولا آگے اس زلیخا کا شور کھڑا تھا. اب اندازہ کریں یہ مومنٹ کیسی ہوگی کہ دروازہ کھلا ہے، حضرت یوسف بھاگ رہے ہیں، دروازہ کھلا ہے، زلیخا پیچھے ہے، عزیز مصر کی بیوی، اور دروازہ کھلا ہوا ہے، آگے عزیز مصر ہے، اس کا شور. فوجدها سیدها لدى الباب. تو یہ ایک بہت عجیب بات ہے. اب وہاں اس عورت نے کیا کیا؟ جب ایسی سچویشن دیکھے کہ بھئی یہ تو ہر چیز پلٹ گئی ہے اور میں رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہوں اپنے شوہر کے سامنے کہ میں اس اپنے ہی گھر کے ایک ملازم کو اپنے اس میں جھانس رہی تھی، تو زلیخا نے اپنی فیس سیونگ کے لیے گیم کیا کی کہ عزیز مصر کیا ہونا چاہیے اس شخص کے ساتھ جو تمہاری عورت کو بری نگاہ سے دیکھے. یہاں پر قرآن کہتا ہے ان کیدکن عظیم، ان عورتوں کی چالیں بڑی سخت ہوتی ہیں. یعنی وہ عورت جو بے حیا ہو جائے پھر اس عورت کی جو چالیں ہیں وہ بڑی سخت ہوتی ہیں. قرآن نے اس چیز کو بیان کیا. تو پھر واقعہ مشہور ہو گیا جی، افراتفری پھیل گئی مصر کے اندر، جناب بات پھیل گئی. تو کیا ہوا کہ جی افراتفری پھیل گئی ہے، عزیز مصر پریشان ہے، حضرت یوسف کہہ رہے ہیں میں نے کچھ نہیں کیا، اور زلیخا اپنی صفائیاں دے رہی ہے اور گیم کر رہی ہے اور الزام لگا رہی ہے. موقع پہ اس نے الزام لگا دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس تہذیب کی عورتوں کا کریکٹر کیا تھا. آگے چلے جی، آگے کیا ہوا؟ واقعے کو سیمرائز کر کے اس کو ہم آگے کی طرف فٹ کرتے ہیں. یہ سب سے اہم واقعہ ہے.
یہاں سے حضرت یوسف جیل کیسے گئے، یہاں تک جا کے ہم اپنی بات کو کمپلیٹ کریں گے. نمبر 2. اچھا جی، اب زلیخا نے کہا کہ کیا ہونا چاہیے اس شخص کے ساتھ جو تیری بیوی پر بری نگاہ ڈالے. اب اس واقعے کی تحقیقات کی گئیں، بات پھیل گئی. کسی ایک بندے نے کہا، جب سمجھدار بندے نے، وہ کوئی جج ہو سکتا ہے، مجسٹریٹ ہو سکتا ہے، اس نے کہا کہ بھئی اس کی تحقیقات کر لیتے. اگر یوسف کی قمیض جو ہے وہ آگے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف جو ہے وہ اقدام کر رہے تھے، یعنی یہ زنا بالجبر کر رہے تھے، اور زلیخا عزیز مصر کی بیوی اپنے آپ کو بچا رہی تھی. اور اگر حضرت یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اٹ مینس کہ یہ عورت جو ہے وہ پیچھے پڑی ہوئی تھی اور حضرت یوسف اپنے آپ کو بچا رہے تھے. تحقیق کی گئی، وہ زلیخا کے بدن پر نہ کوئی تشدد کے نشان تھے، ٹھیک ہے، قمیض بھی حضرت یوسف کی پھٹی ہوئی تھی، تو بالکل پتہ چل گیا کہ زلیخا قصوروار ہے. تو پھر وہاں پر عزیز مصر نے کہا کہ یہ تمہاری عورتوں کی چال ہے، ان کیدکن عظیم، ان عورتوں کی چالیں بڑی سخت ہوتی ہیں. یوسف عارضا ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. یوسف اس معاملے سے درگزر کر، اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی. بات ختم. اور بھائی ایک عورت کی بیوی رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے، ایک مرد کی بیوی، اور اس نے کیا کہا؟ مٹی پاؤ جی، یوسف معاف کر دو، بس یہ عورتیں ایسی ہوتی ہیں، خیر ہے. آپ اندازہ کریں کہ زنا کوئی پرابلم ہی نہیں تھا. یہ ہے مصر کی ایلیٹ کلاس کی حالت، اور یہ ہر سو کالڈ پڑھی لکھی تہذیبوں کی ایلیٹ کلاس کی حالت اسی طرح کی ہوتی ہے کہ ہو گیا واقعہ، چلو جی مٹی پاؤ جی، یوسف معاف کر دیں، عورتیں اسی طرح ہی ہوتی ہیں، تو بس اس معاملے کو ختم کرتے ہیں. اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ وہ چونکہ پولیٹیکل آدمی تھا، عزیز مصر تھا، اس کا بڑا نام تھا، تو اس نے اس واقعے پہ مٹی ڈالی. اس نے کہا اس واقعے کو باہر نہیں پہنچنا چاہیے. عزیز مصر کسی بہت بڑی سیلیبریٹی کا کوئی سکینڈل ہو جائے تو اس کی تو کوشش یہی ہوگی کہ مجھے تو ساری دنیا جانتی ہے، میری تو بات آگ کی طرح پھیل جائے گی، تو وہ اس کو دبائے گا. اس نے ایک تو اس کو کچھ نہیں کہا، اس سے پتہ لگا کہ یعنی عورتیں کنٹرول میں ہی نہیں تھیں. جب بے حیائی پھیلتی ہے تو پھر کوئی کنٹرول میں رہتا ہی نہیں ہے. لیکن اس معاملے پہ مٹی ڈالیں، اپنے قصور کی معافی مانگیں، مٹی سوری کروا کے جی آپ ہی اصل میں خطا کار ہو، یوسف آپ اس کو معاف کر دیں. وقال نسوة فی المدینہ امرأۃ العزیز. لیکن عورتوں سے بات کیسے چھپ سکتی ہے؟ شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ سری غلطی کر رہی ہے. اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیجا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس راستہ کی. اب یہ بڑا فنی سین ہے اس کہانی کا. اب یہ کہہ لیں کہ ایک کامیڈی بھی کسی حد تک، اس طرح کا لفظ تو نہیں، خیر ایک مزاحیہ اس کہانی کا ایک پیریڈ آنے والا ہے کہ عورت یہ سمجھ رہی تھی کہ میری بات جو ہے نہیں پھیلے گی، یہ جو میں پکڑی گئی ہوں نا رنگے ہاتھوں، یہ بات نہیں پھیلنے والی. لیکن عورتوں سے بات کیسے چھپ سکتی ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے دا فاسٹسٹ وے آف کمیونیکیشن از وومن، کہ بات پھیلانے کے اندر جو ہے انٹرنیٹ پیچھے رہ گیا، ٹھیک ہے، اور جدید دنیا کی میڈیا جو ہے، ٹی وی جو ہے، موبائل جو ہے، کسی ذریعے سے بھی بات اتنی تیزی سے نہیں پھیل سکتی جس طرح یہ بات عورتیں پھیلا دیتی ہیں. تو اس بیچاری نے کوشش کی کہ یہ بات دب جائے، لیکن مصر کی عورتیں جو اس کے سرکل کی تھیں وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک تھیں. تو بات کہاں دبی؟ وقال نسوة فی المدینہ امرأۃ العزیز. مصر کی عورتوں میں تو چرچے ہو گئے، او عزیز مصر کی بیوی، اچھا تو یہ معاملات. تو اب یہ بات پھیلنے لگی. اب وہ اس کے مزے لے رہی کہ اس نے اب یہاں آپ سچویشن دیکھیں کہ عزیز مصر کی عورتوں کے اندر باتیں کس طرح کی ہو رہی ہیں. یعنی اس ٹائم کی جو ایلیٹ کلاس ہے ان کے اندر کیا چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں. ڈسکشن میٹرز. یوسف کے بھائیوں میں کیا ڈسکس ہو رہا تھا وہ میٹر کرتا ہے. حضرت یوسف کی ڈسکشن کیا تھی وہ میٹر کرتا ہے. اور یہ عورتیں کیا ڈسکس کر رہی ہیں، ان کی عورتوں کے اندر ڈسکس ہوتے تھے افیئرس. فلانے کا فلانے سے افیئر چل رہا ہے، فلانے کا فلانے سے افیئر چل رہا ہے، فلانے کا فلانے سے افیئر چل رہا ہے. جس طرح ہمارے ہاں آج کل نوجوانوں کا یہی کام ہے، وہ فلانے یوٹیوبر کی منگنی ہو گئی ہے، فلانے یوٹیوبر کی شادی ہو گئی ہے، فلانے سیلیبریٹی کا طلاق ہو گئی ہے، فلانے سیلیبریٹی کی جناب اب اس سے افیئر چل رہا ہے، اب اس سے ریلیشن شپ کے اندر ہے. یعنی کہ جو بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں ان کے مسئلے محبت پہ شروع ہوتے ہیں، محبت پہ ختم ہوتے ہیں. یہ سارا فلم ڈرامہ انڈسٹری کا کلچر جو ہے یہی چیز پروموٹ کر رہا ہے. اس سے محبت، اس سے منگنی، اس کی شادی، اس کا افیئر، اسی کو ڈسکس کری جاؤ اور جناب اس کو دیکھو. اچھا اب یہ عورتیں کیا بات کر رہی ہیں کہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے غلام پر ڈورے ڈال رہی ہے. اب وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ محبت کی ہے اور اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہی، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے غلام سے محبت کر لی ہے.
کسی بڑے بندے سے محبت کرتی, کسی بڑے آدمی کو پھنساتی, کسی بڑے وزیر پر ڈورے ڈالتی, اس نے غلام سے محبت کرتی. اس کا تو معیار ہی نہیں ہے, اس کا تو لیول ہی نہیں ہے. یہ اس نے کس سے یہ ڈسکس کر رہی ہے, انہیں یہ ٹینشن نہیں ہے کہ یہ اس کا, کیونکہ وہ ساری اسی طرح کی تھی, وہ ساری کلاس ہی ایسی تھی. وہاں پر عورتوں کے اخلاق اور مردوں کے اخلاق ایسے ہی تھے. وہاں پر زنا ناٹ اے پرابلم. معاملہ یہاں تک کہ اپنے غلام سے, ٹھیک ہے, شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے. یعنی کہ اس کو محبت نے بے قابو کر رکھا ہے. ہمارے نزدیک تو وہ صحیح غلطی کر رہی ہے. غلطی یہ کر رہی ہے کہ اس نے کہاں جا کے محبت کی ہے. اب انہیں کیا پتا کہ یوسف کون تھے. اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی. زلیخا کو جب یہ پتا چلا نا کہ یہ عورتیں اب چرچے کر رہی ہیں اور جناب یہ میری جو ہے نا جگہ جگہ بےزتی کروا رہی ہیں, انہوں نے کہا میں تھوڑا کر لینی ہے, تھوڑی ایسی کی تیسی, میں تھوڑے تو زیادہ چنگی طرح جاننی ہے. اس نے ساروں کو بلا لیا. اس نے اپنی سرکل کی جتنی عورتیں کو فلانے عزیز کی بیوی ہے, کو فلانے آفیسر کی بیوی ہے, انہوں نے کہا آ جاؤ ساری نا تھوڑا میں سوترا کر لینی. آیا جی, زلیخا نے جی سب کی دعوت رکھی جی, اور سب کی زبردست دعوت رکھی. تکیہ دار تکیے لگے ہوئے ہیں, زبردست کارپٹ تکیے لگے ہوئے ہیں پورے سٹائل سے. وہ ظاہر ہے شاہانہ عالی شان عورتیں تھیں وہ بڑے بڑے گھروں کی, تو انہیں ان کے شیان شان دعوت رکھی جو اسی کے سرکل کی تھی. اور ساتھ ساتھ میں سب کو ایک چھری دی اور فروٹ دیے کہ بھئی اچھے فروٹ بھی ہیں اور ساتھ چھری بھی ہے کاٹنے کے لیے. اور وہاں پر جب وہ پوری طرح محفل سج گئی, اب عزیز مصر کی بیوی نے اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے اور ان کی باتوں کا ان سے بدلہ لینے کے لیے ان کو بلا لیا. ٹھیک ہے, عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. اچھا جی, زلیخا نے ان کے لیے تکیہ دار مجلس راستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی. پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی, اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکلا. جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا رَأَيْنَاهُ أَكْبَرْنَاهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا. اب حضرت یوسف کا حسن ہے. اب یہ دکھا رہے ہیں کہ حضرت یوسف کی پرسنالٹی کیا تھی, کیا ان کا روپ تھا, کیا ان کا جاہ و جمال اور جلال تھا, کہ زلیخا نے کہا کہ چونکہ سارے کریکٹر تو زلیخا کو پتہ ہی تھا نا, کیونکہ انہیں اپنے دوستوں کو کون نہیں جانتا, ان ساریوں کا کریکٹر عزیز مصر کی بیوی کو پتہ تھا کہ یہ کتنے پانی میں. انہوں نے کہا ان کا میں علاج کرتی ہوں. ساروں کو بلایا, دعوت رکھی اور گیم یہ کی کہ حضرت یوسف کو کہا کہ یہاں سے گزریں. اب وہ جو آلریڈی سٹاکرز تھیں, جو ہے وہ حسین مردوں کی تلاش میں رہتی تھیں, جب انہوں نے ایک اس لیول پہ جا کے ایک پرسنالٹی دیکھی جو جاہ و جمال اور جلال سے راستہ ہے, انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. ہاتھ کاٹنے سے مراد نہیں ہے کہ ہاتھ پورے کا پورا کاٹ لیا, یعنی کہ وہ اپنے فروٹ کاٹ رہی تھی, ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ کو کٹ مار لیا چھری کے ذریعے. ذکر ہے قطع نہیں دیا, اور کہا کہ حاشا للہ, یہ انسان تو ہے نہیں, یہ تو کوئی فرشتہ ہے. یہ حضرت یوسف کی لک دیکھ کے امپریشن جاتا تھا. ان ھذا الا ملک کریم, یہ انسان نہیں, یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. عزیز کی بیوی نے کہا دیکھ لیا, یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی. دیکھا نہیں کتنا خوبصورت ہے, پرسنالٹی دیکھی ہے اس کی, کیسا شخص ہے, کیسا نوجوان ہے. میں کیوں نہ اس سے محبت کروں, میں کیوں نہ اس کی محبت میں گرفتار ہوں, میں کیوں نہ اس کو زنا کے لیے مجبور کروں. اب وہ ان سے سوال کرے اور وہ کہنا ہاں اب ہم مطمئن ہو گئی ہیں کہ اب تم اس سے جو کر رہی تھی ٹھیک کر رہی تھی. یعنی کہ ہم تو یہ سمجھی بیٹھی تھی کہ جناب تم نے جناب اپنے لیول سے نیچے آ گئی ہو, لیکن تم نے جو ہے جس سے محبت کی ہے, جس کو اپنی طرف راغب کیا, اب تم ٹھیک ہو. اس نے ان عورتوں کا منہ بند کرنے کے لیے جو چال چلی, یعنی کہ بے شرم کو بے شرم ہی ٹیکل کر سکتا ہے, تو اس نے اچھے طریقے سے ٹیکل کر لیا. آگے اس نے کیا کیا, اب آپ ڈٹائی دیکھیں اور تہذیب کی حالت دیکھیں. یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی. بے شک میں نے اسے رجانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا. اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا. سب کے سامنے اعلان کر رہی ہے کہ میں نہیں پھری, میں اسے کروں گی, میں اس کو زنا پہ مجبور کریں گی, اور اگر اس نے میری بات نہ مانی, میں سب کے سامنے کہہ رہی ہوں, تو میں اسے قید کر دوں گی. اسے یہ کرنا پڑے گا, اسے یہ کام میرے ساتھ کرنا پڑے گا. یہ ہے ظاہر ہے میرا جسم میری مرضی والی ساری عورتیں تھیں, وہ انہیں نہیں خیال تھا کہ میرا کوئی شوہر بھی ہے. وہ سب کا میرا اپنا جسم تھا, اپنی مرضی تھی. وہ یہی امپاورڈ عورتیں تھیں, وہ یہی جو ہے موم بتی والی عورتیں تھیں, تو وہ اپنے انداز سے کر رہی تھی کام. اس نے کہا جی بہت ذلیل و خوار ہوگا. یوسف نے کہا اے میرے رب, یہاں پر پتہ چلتا ہے, اور یہاں پر میں اپنی بات جلد ختم کرنے والا ہوں, بالکل ہمارے آخری 5 منٹ جا رہے ہیں, کہ
قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. یہ آیت آج کے درس کی سب سے اہم آیت ہے، اس کو سن لیں اور اپنا انالیسس کریں. یوسف نے کہا اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو رہوں گا. حضرت یوسف کی دعا دیکھیں، الفاظ دیکھیں. حضرت یوسف کہہ رہے ہیں یا اللہ، میں ایک دفعہ تو اس گناہ سے بچ گیا ہوں، لیکن اے اللہ اگر میں اس ماحول میں مزید رہا تو میں گناہ پر مجبور ہو جاؤں گا. اسبو الیہن، بظاہر تو مرد ہے نا، مرد تو مرد ہی ہوتا ہے. اب ہم کیا کہتے ہیں کہ جناب پازیٹیو سوچ ہونی چاہیے، ہر کسی کو اپنی بہن کے نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اپنے آپ پر کنٹرول ہونا چاہیے. نہیں جی ایسے نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، تم یہ سمجھتے ہو مرد اور عورت کے اندر جناب اور رشتے بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ پیار ہی ہو. یہ طرح طرح کی باتیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، ہمیں پڑھائی گئی ہیں. حضرت یوسف یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس ماحول کے اندر میں مزید رہا، جس طرح یہ عورتیں میرے پیچھے پڑ گئی ہیں، تو میں تو مرد ہوں، میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، میں تو گناہ کر بیٹھوں گا. نبی ہوتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں جو ہم کہتے ہیں جی سوچ پازیٹیو ہونی چاہیے، ذہن پازیٹیو. حضرت یوسف کی سوچ پازیٹیو نہیں تھی. حضرت یوسف سے زیادہ پازیٹیو کون تھا؟ حضرت یوسف سے ایمان. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر میں اس مزید ماحول میں رہا تو میں گناہ کر بیٹھوں گا، مجھے اس سے بچا لے. اور پوائنٹ نمبر 2، گناہ اتنی غلیظ چیز ہوتی ہے کہ گناہ سے بچنے کے لیے اگر آپ کو کئی سالوں کی قید بامشقت بھی ہو جائے تو وہ قبول کر لیں، گناہ نہ کریں. اے اللہ یہ عزیز مصر کی بیوی مجھے قید کر دے، میں وہ کام کر لوں گا، 10 سال میں قید ہو جاؤں گا، میں یہ زنا نہیں کروں گا. یہ لیول آف سٹیمنا آپ کو چاہیے، یہ لیول آف کمٹمنٹ چاہیے. اس لیول کے ساتھ اگر آپ اپنی ویلیوز کے ساتھ سٹک ہوں گے تو آپ آج کے دور میں، فتنوں کے دور میں بچ سکیں گے. کہ بے حیائی نہیں کرنی. ہم تو تلاش میں رہتے ہیں برائی کی، بے حیائی کی، گندے مناظر کے، گندے سینز کی، گندے کام کی، گرل فرینڈز کی، لڑکیوں کی. تو ہم تو اس چکر میں رہتے ہیں کہ کوئی لڑکی ہمیں اپنی طرف بلائے، ہم سے اس سے کوئی کام پڑے، ہمیں اس کی طرف کوئی جانا پڑے، ہمیں اس کو امپریس کرنے کا موقع ملے. اور اسی طرح آج کل عورتوں کی بھی یہ حالت ہے کہ وہ پیچھے پڑی ہوئی، کسی ذریعے سے، کسی طریقے سے اشارہ کر کے وہ اپنی طرف بلا ہی رہی ہے. حضرت یوسف کی دعا یہ $1 ملین ہے. یہ الفاظ اس سے قیمتی قرآن کی کوئی الفاظ نہیں ہو سکتے کہ اے اللہ مجھے قید قبول ہے، میں گناہ نہیں کرنے والا. اور اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ کیا کیا؟ اب اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا ہے حضرت یوسف کو کہ قید میں ڈلوا دیا ہے، زنا سے بچوا لی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر گناہ سے آپ کو بچا لے اور اس کی وجہ سے آپ کو جتنا مرضی سٹرگل کرنا پڑے، وہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو گناہ سے بچا رہے اس کے نتیجے میں آپ پر کمیٹیاں لگ رہی ہیں، آپ سٹک آف ہو رہے ہیں، آپ کچھ ہو رہے ہیں، آپ کو لوگ انکار کر رہے ہیں، آپ کی دوستیاں ٹوٹ رہی ہیں، آپ کی یاریاں چھوٹ رہی ہیں، آپ کو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کے لوگ آپ سے ناراض ہو رہے ہیں، جو مرضی اس گناہ کے چھوڑنے کے نتیجے میں آپ کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کیونکہ وہ گناہ بڑی غلیظ چیز ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت یوسف نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے قید قبول ہے، اگر تو نے مجھے ان سے نہ بچایا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا، اسبو الیہن، ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا. فصرف عنہ کیدہن، اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان کی چالیں اس سے دفع کی. بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. اللہ نے کیسے دعا قبول کی؟ یعنی کہ اس عالی شان ماحول میں، مصر کے دربار میں، عالی شان ماحول میں، کہاں اس میں ایک شاہانہ زندگی، شاہانہ لائف سٹائل حضرت یوسف دیکھ رہے تھے، اور اس کے بعد کہاں قید بامشقت، مصر کا جیل. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، پھر ان لوگوں کو یہ سوجی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار سری نشانیاں دیکھ چکے تھے. اب عزیز مصر نے بھی اور زلیخا عزیز مصر کی بیوی نے بھی حضرت یوسف کو قید کر دیا. حضرت یوسف نے زنا نہیں کیا، اس نے پھر کوشش کی، حضرت یوسف نے کہا میں یہ کام نہیں کرنے والا، مجھے قید قبول ہے. اور دوسرا پوائنٹ یہ کہ جھوٹے کیس میں اندر کرنے کی روایت بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے. اب پولیٹیکل لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ اپنی عزت بچانے کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں. اب بات پھیل رہی تھی، عورتوں کو بھی سمجھ آ رہی تھی کہ یوسف تو بڑا پاک دامن ہے اور زلیخا کا کیا کریکٹر ہے سب کو پتہ چل گیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دوسرا پرابلم یہ ہوا کہ مصر میں یہ بات پھیلنے لگ پڑی تھی، ایک بڑی سیلیبریٹی کا سکینڈل بن جائے، تو انہوں نے اس کو مٹی ڈالنے کے لیے کیا کیا کہ یوسف پہ الزام لگوایا آفیشلی، کہ بیسیکلی حضرت یوسف نے ہی زنا کی کوشش کی ہے، نعوذ باللہ، اور اسی الزام میں ان کو قید میں ڈالا کہ اس نے اپنے آقا، یعنی آقا سے مراد
یعنی کہ جو ان کے مالک ہیں، ان کو اس دور میں آقا کے الفاظ بھی کہے جاتے ہیں، اپنے آقا کی بیوی سے خیانت کی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس الزام میں یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے. یہ مصر میں اناؤنس کر دیا گیا ان کے گندے کرداروں کو بچانے کے لیے. پروپوگنڈا کر کے جھوٹے کیس کے اندر یوسف کو جیل میں ڈال دیا گیا. اب اس کہانی کا دوسرا پہلو، ڈاؤن فال جتنا آ سکتا تھا آ گیا ہے، اب یہاں سے سٹارٹنگ شروع ہونے والی ہے. تو یہ آج جو ہم نے پڑھا ہے صدق اللہ العظیم، اس میں ہمارے لیے جو کچھ اسباق ہیں وہ انشاءاللہ ان کو میں کل سٹارٹ میں بیان کر کے آگے چلوں گا. اب آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ میں سے جتنے لوگوں نے یہ سنا ہے، کل آپ نے ہر طالب علم نے ایک ایک آدمی کو ساتھ لے کے آنا ہے. آج 200 لوگ ہیں، 300 لوگ ہیں، 400 لوگ ہیں، ہر کوئی یہ طے کر لے کہ کل میں نے ایک اور دوست کو اپنے ساتھ لے کے آنا ہے، اور کل ڈبل لوگوں کے ساتھ اس میں شرکت کرنی اور اس کلاس کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے. اب میں کوشش تو یہ کر رہا ہوں کہ 2 دن میں ختم ہو. میری پوری کوشش ہے کہ کل تک یہ کلاس مکمل ہو جائے، لیکن اگر نہ ہو سکی تو ہم اس پوری صورت کو کل مکمل کر کے اس کا جو سیمرائز کر کے اس میں جو پوائنٹس نکالنے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس درس کا سب سے اہم حصہ ہے کہ اس میں کیا کیا پوائنٹس ہیں جن کو ہم جو ہے وہ ایکشن کے طور پر اپنے لیے اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں، وہ ہم اگلے لیکچر میں کل کوشش کریں گے. اگر رہ گیا تو پھر کسی تیسری نشست میں اس کا اختتام کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.